السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خوش آمدید پارہ 15 میں۔ اور یہ بہت اہم سپارہ ہے، اس کے اندر سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف ہے، اور یہ دونوں انٹر لنکڈ ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر جو ہے اسراء اور معراج ہے، اور سورہ کہف میں حضرت دو تین قصے بہت اہم ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا ہے کہ دجال کے لیے سب سے جو ہے اہم صورت جو ہے سورہ کہف کی ابتدائی اور آخری دو صورتیں بہت اہم، اس سے بچاؤ کے لیے۔ تو انشاءاللہ آج مطالعہ کرتے ہیں۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو اس اہم رکوع میں جو ہے دو تین باتیں بتائی گئی ہیں۔ ایک تو یہ اسراء اور معراج اللہ کے رسول کا، کہ کیسے مکہ سے جو تھی انہیں وہاں لے جایا گیا یروشلم، اور پھر واپس لے کے آیا گیا۔ تو اللہ کے رسول بتاتے ہیں کہ بھئی میں جب حضرت جبریل لے کے گئے مجھے، تو میری جو نے دروازہ کھولا ہے، تو جب کنڈی تھی وہ جو تھی ہلنے لگی تھی، تو جب وہ واپس آئے تو وہ ابھی تک ہلے ہی جا رہی تھی۔ تو یعنی کہ انسٹنٹینیسلی جو تھی اسپیس ٹائم کے ہٹ کے یہ واقع ہوا ہے۔ تو جیسے کہ اس کے اندر جیسے بھی ہوا اس کا ہمیں جو ہے یعنی کہ وہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہمارا جو عموماً ٹائم کا ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ ماضی آ رہا ہے، پھر حال آ رہا ہے، پھر مستقبل آ رہا ہے، مگر یہ نہیں ہوتا کہ جیسے پیور ڈیوریشن جس کے اندر کوئی وقت گزرتا ہی نہیں ہے، کہ جیسے فرشتوں کے لیے جو اعلیٰ فرشتے ہیں اسی واسطے وہ ٹریول بھی کر سکتے ہیں ایک سرے سے۔ جیسے ہمارا کائنات جو ہے فی الحال ہمارا اندازہ ہے کہ 500 بلین لائٹ ایئر میں، اگر لائٹ کی رفتار سے تیز کرنے سے کوئی رفتار سے فی الحال سائنس کہتی ہے کوئی نہیں کر سکتا، تو 500 ارب سال لگیں گے، پر وہ انسٹنٹینیسلی ایک طرح سے دوسرے طرح پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس کا یہی کہ یہ اور ٹائم اسپیس، کیونکہ جب بگ بینگ ہوا ہے تو ٹائم کریٹ ہوا، اس سے پہلے ٹائم نہیں تھا۔ تو جو ڈویلنگ ہوتا ہے جیسے ایک عالم امر ہے اور ایک عالم خلق ہے۔ تو عالم امر کی یہ مسئلہ ہوا ہے کہ عالم کے امر کے اس میں ہوا ہے یہ اسراء و معراج، اور یہ عالم خلق میں جو تھا اس کا جب یہ تھے موجود تھے، مگر دونوں اس کے اندر ڈیمینشن میں موجود تھے۔ تو اس کو سمجھنا مشکل ہے، مگر یہ کہ آپ ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ اس واسطے یہ ہوا کہ انسٹنٹینیسلی ہوا۔ تو اسی واسطے جب اعتراض کیا انہوں نے کہ بھئی یہ جو تھا یہ تو 80 دن لگتے ہیں، 40 دن جانے کے 40 دن آنے کے، تو انسٹنٹینیس یہ کیسا ہوا؟ تو وہ جو تھے پھر وہ انہوں نے جو تھے وہ آئے ان کے پاس، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں کھڑے تھے، انہوں نے پوچھا بھئی یہ تم نے واقعی گئے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو وہ جو تھے انہوں نے کہا بھئی اچھا بتاؤ، کہ کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یروشلم تو کبھی گئے نہیں، تو کہنے لگے اچھا کیا آتا ہے وہاں، پھر کیا آتا ہے؟ تو اللہ کے رسول کے سامنے، کیونکہ وہ تو انسٹنٹینیسلی گئے تھے، تو فرشتوں نے جو تھا ان کا بالکل ایک نقشہ جو تھا ان کے سامنے پیش کر دیا، وہ جیسے وہ دیکھ رہا ہوں سے وہ پوچھتے جاتے تھے، وہ بتاتے جاتے، تو وہ جو تھے وہ لاجواب ہو گئے کہ ہاں بھائی واقعی یہ گیا تھا، یا اس کو اب کیا جواب دیتے کہ انہوں نے تو صاف صاف بتا دیا پہلے۔ اور اس کے اندر یہ بھی ہے کہ بنی اسرائیل کے دو تباہی کے دور کا ذکر کیا ہے، جب وہ مسلسل جب مستقلاً جو یعنی کہ جو تھے ان کی ایسی تباہی ہو گئی تھی کہ یہ جب نبوکدنضر نے کہ ان کا کوئی جو ہے بہت کم لوگ جو ہے زندہ رہے تھے، تو باقی کو ہانک کے وہ لاکھوں کو جو ہے عراق لے گیا تھا، اور اس کے ٹیمپل جو تھا ان کا ہیکل سلیمانی بالکل تباہ کر دیا تھا۔ اور اس کے علاوہ جو تھا انہوں نے پھر جو تھا رومن جنرل ٹائٹس نے 70 جو تھی اس کے اندر عیسوی میں، تو جب انہوں نے حضرت عیسیٰ کو مارنے کی کوشش کری، تو اس کے بعد اللہ نے ان کو جو تھا یہ سزا دی۔ تو یہ جو تھی ان کو بھی پھر ٹیمپلس جو تھا ان کا تباہ کر دیا۔ انہوں نے جو تھے وہ ایرانی بادشاہ ذوالقرنین انہوں نے تعمیر کروایا تھا، وہ انہوں نے تباہ کر دیا۔ اور پھر جو تھی وہ ایگزائل میں رہے جب سے، اور پھر انٹل جب یہ والفور ڈیکلیریشن کے بعد واپس آئے، تو قرآن پھر کہتا ہے کہ اگر انہوں نے پھر وہ کری نافرمانی کی تو پھر تباہی کریں گے۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ یہ دو طرف جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ جو اللہ کے رسول کے زمانے میں جو ان کی وہ ہوئی، جب انہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ وہ کری، ان کے ساتھ لڑے، ان کے خلاف جنگیں کرنے کی، یا پھر یہ مستقبل کی جنگ کا ہے کہ بھئی مستقبل میں یہ تباہ ہوں گے جو انہوں نے اب یہ نافرمانی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو قرآن کی ہدایت اور آخرت کا انذار ہو رہا ہے، اعمال کا بدلہ اور جواب دہی کی بات ہوگی۔ تو یہاں پر جو ہے صرف اسرا کا ذکر ہے، سبحان الذی، یعنی اللہ پاک ہے، مطلب یہ کہ یہ اللہ کر سکتا ہے۔ یہ نہیں کہیں کہ کچھ اکثر لوگ جو ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں 20ویں صدی کے بعد 19 صدی کے بعد جو ہے مسلمان کہنے لگے یہ جو تھا جسمانی سفر نہیں تھا بلکہ ایک روحانی سفر تھا۔ تو وہ خود نہیں گئے، بلکہ یہ کہ انہوں نے خواب دیکھا، جیتے جاگتے ایک ویژن تھا۔ تو اس کی وہ ہوتی ہے سبحان اللہ کی، اس واسطے کہا گیا کہ بھئی یہ اللہ کی جو پاکی ہے اس سے کوئی بھائی نہیں کہ وہ ایسا کر سکے۔ تو اسرا بعبدہ، اسے لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وہ دور کی مسجد ہے وہاں لکھے گئے الذی بارکنا حولہ، نیر من آیاتنا،
تاکہ ہم اس کی جو نشانی ہمیں دکھائیں. تو اس میں حدیث کے مطابق ان کو جو تھے تمام جو بنی اسرائیل کے انبیاء تھے ان کی ارواح کو انہوں نے وہاں پر جو ہے جو پرانا ٹیمپل تھا وہاں پر جو تھی نماز پڑھائی. جب حضرت عمر وہاں گئے تو انہوں نے پوچھا بھائی یہاں پر کہاں اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی تھی؟ تو کوئی شاہی تو انہیں بتایا کہ بھائی یہاں تھی. تو انہوں نے پھر جو تھا وہاں پر نماز پڑھی. تو وہیں پر اب جو مسجد ہے ہماری مسجد ہے موجود وہ وہیں پر ہے، مسجد اقصی. اور پھر یہ بتایا کہ بھائی جیسے ہم نے جو تھا یہ جو تھی حضرت موسیٰ کو کتاب دی اور یہ سب جو ہیں بنی اسرائیل جو ہیں جو تھے وہ ان کے وہ تھے حضرت نوح کے ساتھ جو کشتی میں موجود تھے. تو کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ نوح کی قوم جو تھی مڈل ایسٹ میں آباد تھی تو انہیں بتایا کہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ انہی میں سے ہیں. اور پھر یہ ان سے کہا تھا ہم نے وہ پیش گوئی ہو گئی تھی ان کے لیے کہ جو تھی ان کو 2 دفعہ جو ہے وہ کریں گے اور اس کے بعد جو ان کی سزا بھگتیں گے. تو اب یہ کہ وہ اب یہ کہ ہم چلیں ہم اس کے اندر یہ آگے ترجمے میں پڑھتے ہیں. تو آسرا کا ذکر پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے برگزیدہ بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی، جس کے اطراف کو ہم نے بابرکت بنائے تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں. یقیناً وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا ہے. تو اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا کہ وہ سوا کسی کو اپنا کارساز نہ ٹھہرانا. اے ان لوگوں کی ذریعہ جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، بے شک وہ ایک شکرگزار بندہ تھا. ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو واضح طور پر بتا دیا تھا کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد برپا کرو گے اور تم بڑی سرکشی کا مظاہرہ کرو گے. بس جب پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے تم پر اپنے ایسے بندے مسلط کیے جو سخت جنگجو تھے. وہ تمہارے گھروں میں گھس گئے اور یہ پورے ہونے کا وعدہ تھا. تو نبوکت نظر جیسے ہم نے کہا. پھر ہم نے تمہارے لیے ان پر غلبہ لوٹا دیا، تمہیں مال و اولاد سے مدد فرمائی اور تمہاری تعداد کو خوب بڑھا دیا. اگر تم نیکی کرو گے تم اپنے لیے کرو گے، اور اگر برائی کرو گے تو اس کا وبال بھی تم پر. یہ ہم پر بھی آتا ہے شادی. اور تمہیں مال و اولاد سے مدد فرمائی، تمہاری تعداد کو خوب بڑھا دیا. اگر تم نیکی کرو گے تم اپنے لیے کرو گے، برائی کرو گے تم اپنے لیے کرو گے، پھر جب اب اس کا وبال بھی تم پر ہی ہوگا. پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے اپنے بندے کو بھیجا تاکہ وہ تمہارے چہرے کو بگاڑ دیں اور اس مسجد میں اس طرح داخل ہو جائے جس طرح تم پہلی بار داخل ہوئے تھے. جس پر بھی قابو پائے اسے تباہ برکات کے رکھتے ہیں. تو تمہارا اب تم پر رحم فرمائے گا، اور اگر تم پھر شرارت کی تو ہم پھر وہی کریں گے. ہم نے جہنم کو قابل ایک دائمی قید خانہ بنا دیا ہے. یہاں یہ کہا گیا جیسے ہم نے کہا یا تو اب بعد میں ہوگا جیسے اب انہوں کر رہے ہیں ابھی بہت سرکشی، تو اللہ یہاں پر ان کو سزا دے گا یا وہ سزا گزر چکی. تو یہ اب یہ انشاءاللہ یہ آگے ہم دیکھیں گے. تو یہ اغلب گمان یہی ہے کہ یہ ان کو یا تو سزا ابھی ملے گی یا پھر حضرت عیسیٰ جب آئیں گے جب ملے گی. تو ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اور قرآن کی عظمت کے متعلق ہے بے شک یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے. اور ایمان لانے والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ ان کے لیے ایک بڑا اجر ہے. اور جو آخرت پہ ایمان نہیں تو ان کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر. جیسے ہم نے کہا یہاں پر اسرا کا ذکر ہے کہ جب جو ہے رات کے ایک حصے میں مسجد الحرام سے اللہ کے رسول کو مسجد اقصی لے جایا گیا. اور پھر جو ہے بنی اسرائیل کے 2 ادوار جب انہیں سخت ترین سزا دی گئی. اور قرآن کی ہدایت اور آخرت کا انتظار، یہ اللہ تعالیٰ اس سے قرآن کے ذریعے جو ہے قوموں کی رہنمائی کرتا رہے گا. اور اعمال کا بدلہ جو ہے جو کوئی نیک عمل کرے گا اس کا فائدہ بالآخر اس کو پہنچتا ہے. اور جو ہر شخص اپنے کیے اعمال کا بار اپنی ہی قدر اٹھائے گا، اللہ کے حضور جواب دہ ہوگا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات جو ہے 2 سفر کیے. ایک تو اسرا کا تھا جہاں پر جو ہے مکہ سے جو ہے حضرت جبریل جو تھے انہیں جو ہے ایک براق جو تیز ترین سواری تھی بجلی سے بھی تیز، تو اس کو جو لے کے انہوں نے جو ہے ان کو وہاں پہنچا دیا یروشلم میں. وہاں پر انہوں نے جو تھی بنی اسرائیل کے جتنے تمام جو تھے انبیاء تھے ان کی جو ہے قیادت فرمایا، ان کی ارواح کی. تو اس سے یہ وہ ہوا کہ اللہ کے رسول جو تھے انہیں بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل دونوں کو حضرت ابراہیم کی 2 اولادوں کی جو شاخوں کو ان کے ذات میں مجتمع کر دیا. تو اس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اب یہ اشارہ تھا کیونکہ یہ 12ویں نبی میں ہوا ہے تو مدینہ جا رہے تھے. اس کے بعد یہ تھا کہ اس کے جو سرٹیفائی ہوا جب جو تھا قبلہ جو تھا وہ تحویل قبلہ ہوا تو اس کے بعد وہ کنفرم ہو گیا. تو یہ اس طرح کا اشارہ. دوسرا جو تھا سفر معراج کا تھا جہاں پر یروشلم سے پھر اللہ کے رسول جو تھے آسمان گئے. وہاں پر 7 آسمان مختلف انبیاء سے ملاقات کی. پھر آخر میں کے پار جو ہے کہ اللہ سے بھی ان کو شرف ملاقات بخشا گیا. اور پھر جو تھے اللہ کے ان کو جو ہے جبریل ان کو مکہ ان کے گھر لے آئے. اور جب وہ واپس آئے تو جب حضرت جبریل آئے تھے تو کنڈی جو ہلنا شروع ہوئی تھی وہ ابھی تک ہل رہی تھی. تو یہ مائکرو سیکنڈ میں جو ہے یہ سفر مکمل ہوا کیونکہ یہ کون و مکان سے ماورا تھا. یہ عالم امر میں جو تھا یہ سفر ہوا تھا. تو جیسے قرآن فرما رہا ہے کہ ان کی 2 دفعہ جو ہے تباہی ہوئی ہے مکمل.
تو یہ پہلی تباہی تھی۔ بادشاہ جو تھا عراق کا بابل کا، نبوکد نظر، اس نے 5597 قبل مسیح میں یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، کیونکہ پہلے بھی اس نے ایک دفعہ سیج کری تھی، اور پھر جو تھا ان کے بادشاہ کو اس نے معزول کر کے اس کے بھائی کو لگا دیا تھا، اس نے پھر بغاوت کری، تو روز روز کی بغاوت سے تنگ آ گیا، تو اس نے جو تھی تمام اشرافیہ جو تھی ان کا مڈل کلاس اپر کلاس، اس کو جو ہے وہ ہانک کر جو ہے اور اس کے بادشاہ سمیت جو ہے وہاں پر لے گیا عراق میں، کہ بھائی یہاں سیٹل کرو تم، یہ یہاں پر تو کرتے رہو گے، صرف غریب لوگ رہ گئے۔ تو یہ کہ اس نے یہ پہلی تباہی تھی۔ جب انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کی کوشش کری، جس میں کامیابی میں انہیں پتہ نہیں تھا، وہ سمجھے کہ وہ قتل کر دیا، اور پھر اس پہ گلوٹ کرتے تھے کہ بھئی ہم نے تو اس کو بھی قتل کر دیا، تو اللہ نے پھر ان کو جو سزا دی۔ پھر رومن جنرل ٹائٹس تھا، اس نے جو ہے پھر دوبارہ اس کو ٹیمپل کو بھی تباہ کیا، پورے شہر کو مسمار کر دیا۔ تو پھر یہ کہ اس طرح یہ جوزفس کے مطابق جو ایک یہودی قدیم یہودی مورخ ہے، تو 11 لاکھ یہودی مارے گئے اور 1 لاکھ جلا وطن کیے گئے، جن کے اکثریت کو غلام بنا کر روم بھیج دیا گیا۔ تو یہاں پر یہ ایک آیت ہے جس سے لگتا ہے کہ اللہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر یہودی دوبارہ ظلم کا کاروبار گرم کریں گے تو اللہ پھر ان پر اپنا خیر کسی قوم کے ذریعے ان پر مسلط کر لے گا۔ تو ہماری تاریخ ان کی تاریخ بہت مماثلت ہے، سوائے اس کے کہ ہمارا دور خلافت جو تھا وہ فوراً شروع ہو گیا، ان کا تھوڑا وقفے سے شروع ہوا۔ تو یہ کہ جو ان کی 3 بادشاہ تھے، ان کے حضرت طالوت سے شروع ہوئی، پھر حضرت داؤد، اور پھر ان کا بیٹا سلیمان۔ تو یہ 3 خلفائے راشدین تھے ان کے۔ اس کے بعد جو تھی ان کی جو تھی خلافت جو ہے 2 حصوں میں بڑھ گئی، سلیمان کے پہلے بیٹے اور دوسرے بیٹے کے درمیان۔ تو اس واسطے یہ کہ ان کی اس واسطے جو ہے یہ ہمارے اندر بھی یہی پیرالل ہے۔ تو ہمارے یہاں بھی حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کے درمیان جو تھی خلافت متحد رہی، مگر ان کے انتقال کے بعد جو تھی وہ پھر جو تھی حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان بڑھ گئی۔ تو حضرت معاویہ جو تھے وہ وہاں پر چلے، حضرت معاویہ جو تھے انہوں نے شام، اور ان کے حلیف جو تھے انہوں نے مصر پہ وہ کرا۔ تو اس واسطے یہ کہ اور پھر بعد میں جو تھی ان کے اندر پھر عبداللہ بن زبیر بھی آ گئے، کافی جنت بڑھ گئی سلطنت جو تھی۔ ہمیں جو 2 3 سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق تو یہ کہ کون و مکان جو ہے، ٹائم اسپیس جو ہے اللہ کے آگے جو ہے ہیچ ہے، وہ کبھی بھی جو ہے ٹائم کو ایکسپینڈ کر سکتا ہے یا کانٹریکٹ کر سکتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ تو اگر ہم اس سے جڑے رہیں گے تو کوئی جو ہے لمٹس نہیں ہے۔ اور دوسری یہ کہ حضرت بنی اسرائیل اور ہماری تاریخ جو ہے ریپیٹ ہو رہی ہے، تو اس طرح جیسے کہ ان کو جو ہے 2 دفعہ تباہ ہوئے وہ، تو اسی طرح ہم 2 دفعہ تباہ ہوئے۔ ہمارا جو تھا منگولوں کے آتا ہے، پھر ویسٹرن پاور سے زیادہ ہے، اور یہ کہ ہمیں جو ہے پھر ہم وہ ان کی غلطیاں ریپیٹ نہ کریں۔ اور یہ کہ ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے قرآن و مجید جو روشن ہدایت ہے، ہر موڑ پر سیدھا راستہ دکھاتی ہیں۔ تو ہر نفس اپنے زمان کا خود ہی ذمہ دار ہے، اللہ کے حضور سب کو جواب دہ ہونا ہے۔ تو یہ کہ ہم اگر نیک عمل اختیار کریں گے، نیک بنیں گے، تو جو ہے قرآن کی تعلیمات کو مقدم رکھ کے عمل پیرا ہوں گے، تو اور رب کی حاصل کا کوشش کریں گے، تو یقیناً ہم فلاح پائیں گے انشاءاللہ۔ تو انسانی جلد بازی یہاں پر کہی گئی ہے کہ کیسے ہم جو جلد بازی کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے یا برا بھی آ جائے یا اچھا بھی آتا ہے۔ تو یوم حساب اعمال کا دفتر، ہدایت و گمراہ کی ذمہ داری جو ہے کس کی ہے؟ عدل الہی اور رسولوں کی بعثت، بدکار بستیوں کی تباہی، دنیا اور آخرت کی طلب، اولاد کے رزق کی فکر اور قتل کی ممانعت، زنا اور ناحق قتل کی حرمت۔ تو یہاں پر یہ کہ کانا انسان عجولہ، انسان جو ہے عجلت پسند ہے۔ اور پھر یہ یہاں پر ایک اور انٹرسٹنگ بات بتائیے کہ ہر انسان کا جو حساب ہوگا جب وہ قیامت میں آئے گا، تو اس کے جو ہے گلے میں لٹکا ہوا ہوگا اس کا حساب۔ تو کوئی ریکارڈنگ ڈیوائس ہے کیا ہے یہ ہمیں نہیں پتا، اور پھر وہ کہا جائے گا کہ جو ہے اپنا جو ہے اقرا کتابہ کا نفس کا الیوم علیکم حسیبہ، تو اپنا حساب خود پڑھو۔ تو یہ کوئی جو ہدایت پاتا ہے وہ اپنے لیے پاتا ہے، اور پھر یہ کہ اللہ نے یہ بھی بات بتائی کہ ہم جو ہے اس کو نہیں کرتے جب تک ان کو رسول کی پیغام نہ پہنچ جائے، تو اس وقت تک جو ہے اللہ ان کو جو ہے جب تک پوری طرح سمجھ جائے قوم، تو اس وقت جو ہے ان کو جو ہے ہلاک نہیں کرتے۔ تو یہاں جیسے کہ وہ شر بھی اسی طرح مانگتے ہیں، اسی طرح خیر کو مانگتا ہے، بہت جلد باز ہے۔ اور رات جن کو نشانیاں بنائی، ہم نے رات کی نشانی کو مدھم کر دیا اور دن کی نشانی کو، یعنی کہ سورج اور چاند کی بات ہو رہی ہے، ستاروں کو، اور اب تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، تاکہ تم برسوں کا حساب و گنتی معلوم کرو۔ سولر اور لونر کیلنڈر ہوتا ہے، ہر چیز کو خوب تفصیل بیان کر دیا ہے۔ یہ جو ہے اب یہ اللہ کی نشانی ہے رات، یہ اب ہمیں 20ویں صدی میں پتہ چلا، کیونکہ جو ہے دنیا بھر میں اگر کائنات جو تھی ہمیشہ سے ہے، پہلے سائنسدان یہ کہتے تھے 20ویں صدی میں کہ کائنات ہمیشہ سے کوئی خدا نہیں ہے اور ہمیشہ رہے گی، مگر جو ان کی جب انہوں نے غور کیا تو پتہ چلا کہ بھئی اگر ہمیشہ سے ستارے تھے، تو مثال کے طور پہ 100 بلین 200 بلین سال پہلے،
تو ہر جگہ رات نہیں ہوتی، ہر جگہ روشنی ہوتی. اب پتہ ہے کہ چاند پہ جو ہوتا ہے دن کے اندر بھی جو ہے گھپ اندھیرا ہوتا ہے، کیونکہ وہ سورج چمک رہا ہے مگر جو جو آسمان ہے اندھیرا ہے. ہمارے یہاں یہ اللہ نے بلیسنگ کری ہے، چند ستارے ہیں، جن سیارے ہیں جن میں وہ ہے، باقی پورے کائنات میں اندھیرا ہے. وہ اس رب کا ثبوت ہے کہ اس نے ہمیں یہ جو تھی دن کتنی بڑی نعمت ہے. جیسے ہم نے کہا کہ جیسے یہ آیت کہتی ہے ہم نے ہر انسان کی خدمت اس کے گلے میں لٹکا دی ہے. قیامت کے دن ہم اس کا نامہ اعمال نکال لائیں گے، تو وہ ہوگا تو یہاں پر دیکھا ساری ریکارڈنگ ڈیوائس ہی جو ہے پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج تو خود ہی اپنے حساب کے لیے کافی کرے گا. تو یہ بھی کہتی ہے کہ جو ہدایت کرتا ہے وہ اس کے لیے فائدہ ہوتا ہے، گمراہ ہوتی ہے تو اس کا نقصان ہوتا ہے. تو کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. آپ یہ نہیں سمجھیں کہ بھئی جو ہے میرا جو ہے بوجھ کوئی اور اٹھا لے گا یا میں کسی کا بوجھ اٹھا دوں گا. اور یہ ہم کسی کو قوم کو عذاب نہیں جب تک کہ ہم کوئی رسول نہ بھیج دیں، یہ رسول کا پیغام نہ انہیں پہنچ جائے. تو یہاں ایک اہم بات بتائی جا رہی ہے کہ جو ہے بستی کے جو ہوتے ہیں اشرافیہ یا کسی قوم کے، وہ جب برائی میں بڑھ جاتے ہیں تو پھر اللہ جو ہے ان کو تباہ کرتا ہے. تو یہ کہ جو زندگی دنیا اور آخرت کی طلب میں جو ہے اگر ہم دنیا چاہتے ہیں تو پھر ان کے لیے پھر جیسے اگر صرف دنیا ہی میں لگے ہوں گے تو پھر وہ جہنم کو ملے گی. اور صرف آخرت کے خواہ ہوں گے تو جس طرح کوشش کرنی چاہیے اور مومن بھی ہوں تو ان کی کوشش کی قدر کی جائے گی. اور تو ہم تو ان کو بھی دیتے ہیں سامان دی جو دنیا کے خواہ ہوتے ہیں، جو آخرت کے خواہ ہوتے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں. تو یہ کہ وہ جو محنت کرے گا استعداد کو کرے کہ ہوگی اس کی تو اس کو اس کے مطابق مل جائے گا. اور یہ جہاں پر درجہ بندی جو ہے وہ آخرتی درجہ بندی کے وہ نہیں ہے، وہ الگ ہے اس کی درجہ بندی. اور یہ کہ ہم جو ہے شرک کی ممانعت کی گئی ہے، کیونکہ جو بھی شرک کرے گا معبود ٹھہرائے گا، وسیلہ کرے گا کسی کا، تو وہ ذلیل و خوار ہوگا. جیسے کہ ہم نے کہا انسانی جلد بازی کرتا ہے. یوم حساب جو ہے ہمارا اعمال کا دفتر ہمارے گلے میں ہی لٹکا ہوگا. ہدایت خدا گمراہی کی ذمہ داری ہماری ہے، ہم یہ اللہ کو نہیں کہہ سکتے، اللہ کی مشیت پر. اور عدل الہی اور رسولوں کی بعثت اور بدکار بستیوں کی بدکاریوں کی. تو جیسے ہم نے کہا کائنات میں جو ہے ہر جگہ رات ہی رات ہے، ہر سیارے پہ، اکثر سیاروں میں، چند سیاروں میں جہاں پہ گلوبل وارمنگ ہے وہاں تو ہے، مگر باقی جگہ جو ہے تو دن بھی جو ہے وہ رات ہی ہوتی ہے. تو سورج چاہے چمچما رہا ہو یا چاند میں مثال کے طور پہ آپ جائیں تو مریخ میں جائیں تو آپ کو گھپ اندھیرا ملے گا 24 گھنٹے. تو یہ کہ بلکہ ان کے تو گھنٹے بھی مختلف ہوتے ہیں. تو یہ کہ ہر دن شاب جب بھی ہوگا. اور یہ اگر چند خرب سال سے کائنات موجود ہوتی تو ہر جگہ ستاروں کی روشنی سرایت کر چکی ہوتی تو دن ہی دن ہوتا. تو جیسے سائنس نے بتایا کہ بگ بینگ سے، جیسے قرآن نے بتایا کہ ایک نقطۂ آغاز سے ہوا، نقطۂ کن سے ہوا اور سب جو ہے کائنات خلق میں جاری ہو گئی. تو ہر انسان کی خدمت اس کے گلے میں لٹکا دی ہے، قیامت دن اس کا نامہ اعمال نکال لائیں گے، جسے وہ کھلی کتاب ریکارڈنگ ڈیوائس کی طرح ہوگی، ہر چیز اس میں موجود ہوگی. تو فراوانی جو ہے دونوں کافر اور مسلمان دونوں کو ملتی ہے. جو محنت کرتے ہیں وہ سنت اللہ ہے، جو محنت کرے گا استعداد ہوگی ان کے معاشرے کی، مواقع ان کے جو ہے کیسے نظام عدل ہے وہاں پر، مواقع سب کو مل رہا ہے تو پھر جو ہے ان کو جو ہے وہ مل جائے گی کامیابی. مگر آخروی کامیابی جو ہے وہ اصلی کامیابی وہ جو ہے آپ کو ہمیں بتا چکے ہیں کہ نیک اعمال کریں، ہر قسم کے نیک اعمال کریں. 5 پیپروں 4 پیپروں میں آپ کو لازمی مارکس لینے، صرف ایک فیلڈ کے اندر آپ ایکسل کر دیں تو اس کا فائدہ نہیں ہے. یہاں ہم نے 5 چیزیں سیکھی. پہلی یہ کہ اپنی جلد بازی نہ کریں، دوسری یہ کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں پر غور کریں، اور روز قیامت ہر شخص کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اس کے گلے میں لٹکا ہوا ریکارڈنگ ڈیوائس آئے گی اور وہ کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا کوئی بھی. اللہ کا عدل ہے کہ اپنی ہجرت تمام کرنے کے لیے رسول بھیجتا ہے. اب جو رسول کا پیغام جس کو پہنچ گیا، چاہے وہ رسول جا چکے ہیں، تو وہ جو ہے پھر بچے بھی تباہ ہوتی ہیں اور لوگ بھی تباہ ہوتے ہیں. اور دنیا کی عارضی زندگی کے ساتھ ساتھ آخرت کی ابدی زندگی کی فکر ہونی چاہیے. جو دنیا محنت کرے گا، استعداد کرے گا، اسے اللہ اجر دے گا، مگر اصلی اجر جو ہے آپ اس کی فوکس کریں، جو ہے آخرت کو سنوارنے میں لگے. یہاں سے شروع ہوتے ہیں 14 احکام تقریباً جو ہے ہمیں بتائے گئے ہیں. صرف اللہ کی عبادت، والدین کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داری، مسکینوں اور مسافروں کے حقوق، فضول خرچی کی مذمت اور بیان روی کی تلقین، رزق کی تنگی اور فراخی اللہ کے اختیار میں. تو یہاں ایک طریقے سے جو 10 کمانڈمنٹ دورات میں گئے تھے ان کی جو ہے ایک نچوڑ دیا گیا ہے اور اس میں تھوڑی سی اضافہ بھی کیا گیا. تو سب سے اہم کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ نہیں بنائے. پھر والدین پہ جو ہے احسان کریں، اس کی تفصیل ہم ترجمہ بتائیں گے. اور پھر یہ ہے کہ اس کے اب تو پھر جو ہے آتِ ذی القربیٰ حقہ، یعنی کہ جو آپ جو ان کو صدقہ دیتے ہیں وہ ان کا حق ہے. یہ نہیں کہ آپ سمجھیں کہ بھائی میں تو ان کو بڑا احسان کر رہا ہوں. نہیں، اللہ میاں نے ان کے رزق بھی آپ کو دیا ہے، تو اس کے اندر آپ لازمی جو ہے وہ کس کس کو دیں. ذی القربیٰ جو ہے سب سے پہلے جو ہے وہ ان کا حق ہے، کہ چاہے قریبی رشتے دار ہوں یا دور کے رشتے دار ہوں،
ان پر یہ جیسے ہم نے کل پڑھا تھا کہ وہ جو ہے جو خاطے جو ہے ان کا صلہ رحمی کا وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا. تو جب تک پھر وہ فکس کرے معاملات ان سے، ان کی ریکویسٹ کرے جن کی اس نے وہ کری تھی، انہی کی سفارش سے پھر دوبارہ جائے گا. اس کے علاوہ جو مسکین ہے، جو اپنے نہیں کر سکتا یا مسافر ہے، اور پھر اس کے علاوہ یہ کہ آپ فضول خرچی نہیں کریں، وہ اخوان الشیاطین ہوتے ہیں. اور پھر انشاءاللہ ولا چل یہ تھا کہ مقلولہ یا پھر یہ بتائے کہ میانہ روی اختیار کریں، نہ یہ کہ پورا جو ہے بالکل آپ حسیز ہو جائیں، یا پھر یہ کہ آپ نے جو ہے اپنی ساری دولت اڑا دے. اس کے بیچ میں رہیں. تو جیسے کہا گیا تمہارے اپنے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کھاؤ، اور نہ انہیں جھڑکو، اور ان سے نرمی سے بات کرو. جھکائے رکھو ان کے سامنے اپنے بادو، عاجزی، شفقت، اور دعا کرتے رہو ان کے لیے، اے میرے رب ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں شفقت سے میری پرورش کی تھی. تمہارا رب خوب جانتا ہے یہ تمہارے دلوں میں، اگر تم نیک ہو تو بے شک وہ رجوع کرنے والے کو بخشتا ہے. اور قرابت داروں کو ان کا حق دو، اور مسکین مسافر کو بھی، اور فضول خرچی نہ کرو. یہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا ناشکر ہے. تو آپ یہ ناشکری کرتے ہیں جب آپ کو اللہ نے نعمت دی، آپ جو خرچ کرتے ہیں پھر محتاج بیٹھیں. اور اگر نے رب کی رحمت یعنی فراغ دستی خود تلاش میں ہو، مستحق سے منہ موڑنا ہو، تو انہیں نرم جواب دو. یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو مثال کے طور پہ کوئی چیز جو تھی آپ نے کریڈٹ پہ لی یا کچھ بھی کرا، اور آپ جو اس وقت جو حالات جو ہے آپ تنخواہ دار ہیں، جو بھی ہے آپ کے حالات برے ہو گئے، مگر لوگ دیکھتے ہیں بھائی اس کے پاس یہ بھی ہے، اس کے پاس یہ بھی ہے، انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ حالات بدل گئے. تو یہ کہ آپ جو ہے وہ بھی نہیں کہہ سکتے بھائی نہیں میرے حالات بدل گئے، وہ پھر جو ہے بات ہوگی. تو آپ پھر جو ان سے جو ہے انہیں نرمی سے جواب دیں کہ فی الحال میرے حالات ایسے نہیں ہیں، بدنی ہو کہ آپ جو ان کے اوپر سے آئے اور کہیں کہ تم تو مانگتے رہتے ہو، ان کی عزت کا نہیں، یہ نہیں کریں آپ. تو یہ نہ ان کو دوسروں کو بتائیں. تو یہ کہ جو اگر آپ فراغت خود تلاش میں ہیں تو یہ کہ وہ جو ہے آپ ان کو اپنی جو ہے خفت مٹانے کے لیے ان پر نچڑ دوڑیں. ابھی کا میانہ روی کرو، نہ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھ کر رکھو، نہ اسے بالکل کھلا چھوڑ دو کہ تم ملامت زدہ تنگ دست ہو جاؤ. تو یہ جو ہے اپنی ذاتی خرچوں میں بھی کہا گیا اور صدقات میں بھی گیا. بے شک تمہارا رب جس کا چاہے رزق کشادہ کرتا ہے، جس کے لیے چاہے تنگ کرتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں سے خوب واقف انہیں دیکھنے والا ہے. چار مضامین ہے: توحید اور والدین کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں کے حق دینا. وہ نہیں کہ آپ کا جیسے وہ حق بھی ہے، فرض بھی ہے. فضول خرچی کی مذمت اور میانہ روی کی تلقین. نہ زیادہ کنجوس بنو، نہ زیادہ سخی بنو، بیچ بیچ میں رہو. رزق کی تنگی اور فراخی جو ہے پورا اللہ کا اختیار ہے، مگر یہ سے پہلے پچھلے رکوع میں پڑھ دیا، اگر آپ محنت کریں گے تو آپ کو اس کو اجر بھی ملے گا. یا کہ نعبد و یا کہ نستعین، صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور صرف اسی سے اپنی مشکلات میں مانگیں. والدین کے ساتھ بہترین سلوک کریں، اور اگر ان سے اف تک نہیں گئے اور جھڑکیں بھی نہیں، بلکہ نرمی سے، پیار سے، محبت سے ان سے بات کریں. اگر وہ جھڑک رہے ہیں تو آپ جو ہے مسکرا کر جو ہے ان کو وہ کر لیں. تو یہ آپ کا جو ہے قیامت میں بھی آپ کے لیے ہوگا، اور آپ کی جو آخری زندگی جب آخری عمر گزار ہوں گے تو آپ کے بچے بھی دیکھیں گے، وہ بھی وہی ریپیٹ کریں گے. تو یہ بہت پیاری دعا دی گئی ہے: رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. تو ان کے جو ہے جھکائے رکھو ان کے سامنے، اپنے عاجزی اور شفقت سے دعا کرتے رہو، اپنے بازو اور عاجزی اور شفقت سے دعا کرتے رہو، اے میرے رب ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں شفقت سے میری پرورش کی تھی. تو یہاں پہ کہا گیا صرف قریبی رشتہ داروں کی نہیں بلکہ دور کے رشتہ داروں کے بھی جو ہے آپ جو ہے ان کی مدد کریں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کا مذاق نہ اڑائیں، ان کی جو ہے کسی غیبت نہ کریں. تو یہ سب ان کے حقوق ہیں کہ آپ جو ہے ان کو ایک جو ہے شیلڈ بن جائیں. آپ کے پاس چاہے جتنے پیسے ہوں، پیسے اگر آدمی کو پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی، سپورٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ان سے ملیں، ان کے پاس جائیں، ان کا خیال رکھیں، انہیں کال کریں اگر آپ جا نہیں سکتے. تو اگر صرف ان کی جو ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے، تو ضرورت میں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کی مالی اور جانی مدد کریں. فضول خرچی نہ کریں، شیطان کے بھائی ہوتی ہیں، اور یہ ایکسٹریم ناشکری ہے کہ آپ جو اپنا پیسہ اڑا دیں اور جو اپنے لوگوں کو آپ صدقات نہیں دے رہے. تو اس کے اندر بہت اہم ہے کہ آپ جو ضرورت سے زیادہ جو ہے اپنی خریداری نہ کریں. اگر کوئی رشتہ دار یا ضرورت مند پیسہ مانگنے آئے اور آپ کے پاس اتفاق سے پیسے نہیں ہیں، تو آپ ان کو چڑھ دوڑنے کی بجائے آپ بہت شفقت سے جو ہے انہیں پیار سے مدد کریں گے. فی الحال میری صورتحال نہیں ہے، ہوگی تو میں انشاءاللہ ضرور مدد کروں گا. ہمیں یہاں میانہ روی اختیار کرنے کا پر زور دیا گیا ہے کہ نہ جو ہے بالکل یہ بالکل بخیل ہو جائیں، نہ بالکل اتفیات ہو جائیں کہ بھئی جو ہے آپ تو سارا اصل بھی اڑا دیں ہم. دیکھیے یہ بالکل خود ہی تنگ دست ہو جائیں. تو چاہے ذاتی اخراجات ہوں یا صدقات، سب میں جو ہے آپ اعتدال رکھیں. چند سنہری اصول سکھائے گئے ہیں.
अपने अल्लाह से सिर्फ एक अल्लाह की इबादत, सिर्फ उसी से मदद मांगना, और जो है किसी के आगे जो है कोई किसी को वसीला नहीं बनाना, सिर्फ अल्लाह से जो हमारे से भी करीब है, हमारी रग से भी करीब है, हमारी सांस से भी करीब है, हर जगह वो मौजूद है। और फिर वालदेन के साथ हुस्न सलूक करना, खुसूसन उनके बुढ़ापे में रिश्तेदारों मोहताज मुसाफिरों के हक समझ के उन्हें उनको दिया जाए, उनकी मदद की जाए। फजूल खर्ची से बचें, म्याना अख्तियार करें, और याद रखें कि रिस्क की फरावानी और तंगी सब रब्बुल आलमीन के हाथ में। हाँ, कुछ लोग होते हैं जैसे हम देखते हैं बहुत मेहनत करते हैं, कुछ नहीं आता, तो ये कि जो है आप जो है ये दोनों तरीके कहा गया कि कुछ लोग होते हैं वो कोशिश करते रहते हैं कि मैं किसी तरह अपने जो है किसी रिश्तेदार को उसको जो है कामयाब बना दूं, मगर उसकी किस्मत में लिखा होता है या वो वही होता है, यानी कि वो नहीं होता, वो मेहनत नहीं करना चाहता, तो आप वो नहीं कर सकती, ये अल्लाह के हाथ में। और मगर कुछ लोग जो इस्तेदाद होती है तो वो खसूल पहले बता दिया गया पिछले उसमें, अब यहाँ बताया जा रहा है कि हाँ ये मगर ये कि हमेशा ये नहीं होता कि हर आदमी जो मेहनत कर रहा है उसे मिल जाएगी, ये अल्लाह के हाथ में। यहाँ पर जो कमांडमेंट जो है वो जारी हैं, तो उसके अंदर यानी कि उसके अंदर औलाद का कत्ल, जिना, नाहक कत्ल, नाप तोल में इंसाफ, बेईमानी और बे इल्मी की पैरवी से इज्तनाब, आजिज़ी अख्तियार करने, तकब्बुर से बचने की नसीहत। कुरान में शिफा और रहमत है, अल्लाह का हुक्म, इल्म जो है मुहीत है और तौहीद का हुक्म। तो यहाँ बताया गया है कि औलाद की जो है आपने ये उससे किसी भी वजह से, खुसूसन ये कि भाई वो जो है हमारे रिस्क में जो है छोड़ा पड़ जाएगा, तो वो कह रहे हैं हम रिस्क देते हैं, उनका नहीं करो। औलाद तकरबुज जिना, जिना की ये नहीं कहा गया कि जिना ना करो, बल्कि उसके करीब ही नहीं जाओ। तो ऐसे हालात होते हैं, आप किसी के साथ बैठे हुए हैं अकेले में, या ये कि आप ज़रूरत से ज़्यादा गैर महरम जो है अपनी जो है बातें कर रहे हैं, उनके दिल में ख्वाहिश आ गई, और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके वो शैतान जैसे खतवाती शैतान होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके आप गुनाह, या फिर आप तखलिए में मिल रहे हैं, या फिर उस पे मिल रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं आपके गैर महरम, उनके साथ मुख्तलिफ जगहों पे मिल रहे हैं आप जो है, वो पार्टियों में इधर उधर, तो कह रही है एक तो फोश है चीज, मगर सात सबीला, कि ये जो है अगर आप इस पे पड़ गए तो एक ये रास्ता है, तो इस पे फिर आप रास्ते से उतर नहीं सकते। एक दफा आप में गिर गए तो बहुत मुश्किल से उतर सकते हैं, तो एक दफा आप शुरू हो गए तो बहुत बचना मुश्किल है। और फिर कत्ल करने की ममानियत है, और बेईमानी की ममानियत की गई है। और ये कि और हमारे ये भी बताया गया कि भाई जो हमारे जो है अकल भी जो है, और समात, बसारत और अकल जो है, वो सब जो है हमारे अल्लाह के आगे जो है मसूल होंगी, तो आप उनके लिए मसूल होंगे। तो ये अपने ख्याल जो देख रहे हैं, आप बचेंगे कौन, मैं क्या देख रहा हूँ, मैं क्या सुन रहा हूँ, तो बुरी चीज़ें देखने, बुरी चीज़ें को देखने, और अकल को सोचों में गुम होना, तो ये सब जो है मना किया गया है। तो अभी ये, और दूसरी चीज मैंने की लब शर्त मरहन, ये इतरा के इठलाते हुए बहुत यानी कि मगरूर से जो आप चलते हैं, कि ये कि तुम जो है उस वो चलना छोड़ दें, तो ये सारी चीजें जो है वो अल्लाह के नजदीक जो है वो बुरी चीजें हैं। अब ये औलाद को मुफलिसी के डर से नहीं कत्ल करो, हम उन्हें भी रिस्क देंगे, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं अल्ट्रासाउंड में देख के बेटियों को देख के तलफ कर देते हैं, तो ये अगर वो एक मुकाम से बाद 4 महीने के बाद तलफ कर रहे हैं, तो वो जो है गुनाह है, आपके पास कबीरा गुनाह के शामिल है। और जैसे हमने कहा दीना के करीब भी ना जाओ, बेशक वो ब्याई हो, बहुत बुरा रास्ता है, आप एक रास्ते पे चल पड़े तो मुश्किल है उसमें। और किसी जान को नाहक कत्ल ना करो जिसको अल्लाह ने हराम किया है, और जो कोई नाहक कत्ल किया जाए तो उसके वारिस को अख्तियार दिया है, बस वो कत्ल के साथ हद से ना बढ़े, बेशक वो मदद किया गया है। यानी कि अब अल्लाह ताला आप कह रहे हैं कि मैं जो है इसके पूरा कबीला उड़ा दूंगा, तो वो गलत है। जिसने मारा है उसी के आप जो है मांग सकते हैं कि भाई मुझे जो है कैपिटल पनिशमेंट चाहिए, और वो भी आप खुद ना करें, बल्कि कि अदालत से जाके उससे जाके उससे करें। और यतीम के माल के करीबी ना फटको, और जो है यानी कि बेईमानी मना की है कि जब नापो तो पूरा पूरा नापो और सीधी तराजू से तोलो, और उसका अंजाम भी अच्छा है, उस चीज़ की पैरवी देखो इसका तुम्हें इल्म नहीं, कोई नई चीज़ है आप बोल रहे हैं हाँ भाई मैं तो इसे करूँ, क्योंकि समात, बसारत और अकल सब के बारे में पासपोर्ट होगी, तो आप ये कर रहे हैं कि भाई नहीं मैं तो जो है, तो जो देख रहे हैं उसमें भी आप इंटरनेट पे क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, तो इस पे जो एहतियात करें, और क्या सोच रहे हैं इन सब से वो करें। और ज़मीन अकड़ कर ना चलो, बेशक तुम तो ना ज़मीन को फाड़ सकते हो, ना ही पहाड़ों की बुलंदी को पहुंच सकते हो, ये सब काम बुरे हैं, तुम्हारे रब के नजदीक ना पसंद। तो यहाँ पे दोबारा उसकी ताकीद की गई है कि अगर तुमने जो है अल्लाह के सिवा कोई माबूद ठहरा है या उनसे मांगा, तो तुम तो जहन्नुम में डाल दी जाएगी। और ये कि हमने इस कुरान को इस तरह से बयान किया ताकि वो नसीहत हासिल करें। कह दिया अगर इसके साथ और भी माबूद होते तो जैसा कोई कहते हैं तो जरूर अर्श वालों की तरफ कोई रास्ता तलाश करते, वो पाक है, उन बातों से बहुत बुलंद है। तो जैसे जितनी भी रोमन थी, ग्रीक थी, इजिप्शियन थी, जितने भी जहाँ बहुत सारे खुदा होते थे, वो आपस में लड़ते ही रहते थे। और इंडिया के अंदर भी जितने खुदा हैं वो सब आपस में लड़ते ही रहते थे,
تو یہ کہ کبھی واقعی اللہ کے علاوہ ہوتا تو ہر آدمی ایسٹ کرتا ہے برابر کا وہ ہے کہ بھئی میں سب سے بڑا ہوں، وہ کہتا ہے میں سب سے بڑا ہوں، تو پھر وہ ہر طرف پھوٹ ہوتی جو ہے. یعنی کہ آپ جو اولاد کو قتل نہیں کریں، زنا کی ممانعت ہے، ناحق قتل کی حرمت ہے، یتیم کے مال کی حفاظت کرنی ہے، ناپ تول میں انصاف اور بے علمی کی پیروی سے اجتناب کرنا ہے، عاجزی اختیار کرنی ہے، تکبر سے بچنا ہے. قرآن جو شفا و رحمت ہے، اللہ کا علم محیط ہے اور توحید کا حکم ہے، خالص توحید پہ کار بننا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی توحید ہے، مگر آپ کسی مزار پہ ماتھا ٹیکتے ہیں یا ان سے مانگتے ہیں تو وہ بھی جو ہے شرک ہے. اولاد کا مارنا جو ہے گناہ کبیرہ ہے. اللہ ان کو بھی رزق دے گا، کبھی کسی وجہ سے آپ نے اپنی اولاد کو نہیں مارے تو زنا کے قریب بھی نہ پھٹ گئے، کیونکہ بے حیائی بھی ہے، بہت بڑا راستہ بھی ہے. تو چاہے پارٹیاں ہوں، تنہائیوں میں خلوت میں ملاقاتیں ہیں، نامحرم سے بے فضول باتیں کی جا رہے ہیں گھنٹوں، اور جس کو آپ جانتے ہیں مگر وہ آپ اس کی ہیں اپوزٹ سیکس کے، تو پھر یہ قربتیں بڑھتی ہیں، پھر آپ کو جو ہے وہی سات سبیل جو اس پر چل جاتے ہیں. تو یہ بے فضول باتوں ملاقاتوں سے بچو، کیونکہ کہ ہم تو صرف فرینڈز ہیں، مگر فرینڈز ایونچولی جو ہے اس میں جاتے ہیں تو اس سے اترنا مشکل ہو جائے گا. ساتھ سے قتل عمد جو ہے ناقابل معافی گناہ ہے اور یہاں پر جرم بھی ہے. مقتول کے ورثہ مگر یہ کریں گے انتقام میں حد سے نہ بڑھیں. یتیموں کے مال میں خیانت کرنے سے منع کیا گیا. اپنے تمام وعدوں اور عہدوں کو جو ہے پاس رکھیں. اس کے اندر یہ نہیں صرف جو آپ نے صرف خاص طور پہ وعدے کیے ہیں، بلکہ ایک وعدہ جو ہے آپ شادی کے وقت بھی کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں. آپ جو جب کوئی چیز دیتے ہیں کہ یہ بہت اچھی چیز ہے اور اچھی چیز دیں، تو یہ سب کاروبار میں، سب کے تعلقات میں، ساری چیزوں کے اندر جو ہے جتنے بھی وعدے ہر قسم کا جو ہے یہ ساری جو ہے وعدوں پہ بیس ہے. آپ وعدے کا جو یہ کریں کہ آپ اپنے وعدوں کو پورا تو ناپ تول میں پورا دیں. بلکہ ہر قسم کی بیمانی جو ہے اسلام میں حرام ہے، چاہے ملاوٹ ہو، چاہے جو ہے کوئی بری چیز جو ہے اچھی چیز کی پرائس پہ دے رہے ہیں ان کو بتائے بغیر. اور عبادات کے ساتھ صرف عبادات کافی نہیں ہوتے کہ آپ حج کرنے جا رہے ہیں، عمرہ کرنے جا رہے ہیں، نماز ہے آپ کی، نماز کا گھٹا ہے سر پہ، اور جو ہے اگر ساری چیزیں کرنے کے باوجود اگر معاملات جو ہے آپ جو ہے لوگوں سے جو ہے اپنی گھر میں جو ہے آپ جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں، ٹارزن بنے ہوئے ہیں، سب پہ جو ہے چڑھ دوڑنا ہے اور ظلم آپ کو جو ہے تو کہتے ہیں بھئی خیر آ گیا، بچے خاموش ہو جاؤ، بچے دبک جاتے ہیں. تو وہ نہیں، محبت ہونی چاہیے، لوگ خوش ہو جائیں آپ کو دیکھ کے. آپ کے جانے کے بعد کیا آپ یہ دیکھیں، آپ یہ سب سے پیرامیٹر ہوتا ہے کہ جب آپ کا انتقال ہو جائے تو آپ کو اچھی باتوں سے یاد کریں گے لوگ یا بری باتوں سے یاد کریں. کیونکہ کچھ لوگ انتقال کر جاتے ہیں، آپ ان سے ان کی تعزیت کرنا چاہتے ہیں، آپ بولتے ہیں بھائی اچھے آدمی تھے، آپ یہ کہہ کر رک جاتے ہیں. کوئی آپ کے سوچتا ہی نہیں کہ میں کیا اس کے متعلق تعریف کروں، پھر اس کے اندر کوئی تعریف کی کوئی بات تھی ہی نہیں. تو یہ کہ یہ نہ ہو، تو یہ کہ قصب حلال کریں کہ آپ یہ حرام کما رہے ہیں اور آپ اتنی نیکیاں کر رہے ہیں مگر وہ سب جو ضائع ہو جائیں گی، کیونکہ آپ کا کھانا پینا بچوں کا بھی قبولی ہوں گی. اور کاروبار میں ایمانداری سب اہم ہے. چاروں پانچوں پیپر جو بھی ہیں اللہ نے کیے ہیں، ان سب میں جو آپ کو ایک میں 100 مارک لے آئے بھی تو کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کا. مغرور نہ بنے، ہیکڑی نہ کریں، اکڑ کے نہیں چلیں، کیونکہ ہم میں کوئی بھی 30 مار خان نہیں ہے. اللہ کے آگے ہم جو ہے بالکل کچھ بھی نہیں ہے. تو نہ ہم زمین کو پھاڑ سکتے ہیں، نہیں پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہیں. تو یہ سب سے پہلے کیا ہے کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کریں، اور یہ کسی کی جان نہ لیں، یتیموں کے مال کی حفاظت کریں، اور یہ ناپ تول میں ہمیشہ ہمیشہ انصاف کریں اور بےمانی بالکل نہ کریں، اور بغیر علم کے جو ہے کسی بات کی پیروی نہ کریں. اور اب جو آنکھوں، عقل، ہماری جو ہے جو سماعت، سب کا جو ہے ہم ماخوذ ہوں گے، تو اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں انٹرنیٹ پہ یا کہیں بھی، جو ہے اس کے اندر بھی آپ احتیاط کریں. اور قرآن جو مجید شفا اور رحمت کا ذریعہ ہے، تو آپ قرآن پڑھیں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. تو یہ کہ اللہ ہر چیز سے، اکثر جو ہوتی ہیں آپ کو جو سائیکولوجیکل وہ ہوتی ہے پرابلم، آپ دیکھیں قرآن سے تمسک رکھیں گے وہ سب آپ کے بعد جو ہے غائب ہو جائیں گی. تو یہ بھی ہے کہ اللہ ہر چیز سے باخبر ہے. اور یہ کیونکہ جیسے ہم نے کہا کہ جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ اللہ جو ہے گارڈین اینجلز اپوائنٹ کرتا ہے ہمیں. جتنی آپ نیکی بڑھیں گے اتنے گارڈین اینجلز ہوں گے، تو آپ کی بہت ساری جو فزیکل النیس بھی آنی ہوں گی وہ دور چلی جائیں گی. اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں. تو مومن اور کافروں کے درمیان ایک پردہ ہو جاتا ہے اور کافر مذاق اڑاتے ہیں. وہ جو یہ ایک اللہ کا سن کے ان کو الرجی ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ سب بھی جو ہیں ہمارے جو ہیں مددگار ہیں، ہمارے شافع ہیں، ہم ان کی بھی ان سے بھی مانگیں گے، کیونکہ اللہ تو بہت دور ہے، یہ سامنے ہے، ہم ان کا وہ کریں گے. تو یہ ہم کے یہ عقیدہ جو ہے بالکل غلط ہے. اور اللہ تو ہم سے ہر سو، ہر وقت، ہر لہجہ ہم سے قریب ہے. قرآن یہ کیفیت بتا رہے ہیں، جیسے قرآن پڑھا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے درمیان جو ہے پردہ حائل ہو گیا ہے، وہ پھر اسے نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں.
تو یہ کہ ان کی جیسے ان کے ذہنوں میں بھی ایک ہوتی ہے، اور پھر ان کے کان بھی سن نہیں پاتے، وہ ہیئر کرتے ہیں، وہ لسن نہیں کرتے. تو اور پھر جب اللہ صرف ایک اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے جو ہے پھر ان کے ایک دم چڑ جاتے ہیں اس بات سے کہ کیسے صرف ایک اللہ سب کچھ کر رہا ہے. تو ابھی یہ کہ اب جو ہم یہ اب انشاءاللہ اب آگے دیکھتے ہیں. تو جب قرآن پڑھا جائے تو دیکھا پردہ ہوتا ہے. یہ ان میں جو عملی طور پہ بھی قرآن کی جو ہوتے ہیں، کچھ مسلمان ہوتے ہیں قرآن کو سننا ہی نہیں چاہتے، کہتے نہیں نہیں ہم نہیں سن سکتے، ہمیں سناؤ نہیں، ہمیں سمجھاؤ نہیں، کیونکہ ہمارا جو ہے ہم جو ہے ہم نہیں سمجھ سکتے. یہ جو ہے 13 علوم سے یہ بغیر وہ جو ہے وہ گریجویٹ نہیں ہوگا، مفتی نہیں ہوگا، وہ نہیں سمجھ سکتا. اب پھر آپ جائیں کہ بھئی یہ آپ کسی عالم کے پاس جائیں کہ بھئی یہ جو ہے یہ قرآن میں یہ ہے، حدیث میں ہے، آپ تو اس کا عمل یہ الگ ہے. کہتے نہیں ہم نہیں جان سکتے، ہمارے جو تھے مفتی، آپ ان سے پوچھیں. مفتی صاحب کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے نہیں ہم نہیں جان سکتے، یہ تو ہمارے جو بڑے تھے وہ سمجھ گئے تھے، اب ہم ان کے خلاف جو ہیں ہم تو مقلد ہیں، ہمیں اجازت نہیں ہے. تو بتائیں بھائی کہاں لکھا کہ قرآن میں جو ہے اجازت چھین لی گئی آپ سے حدیث میں چھین لی گئی؟ تو وہ بتا نہیں سکیں گے، وہ جو ہے وہ ڈانٹ دیں گے کہ بھئی تم وہابی ہو گئے کیا؟ یہ نہیں کہتے. تو یہ کہ اس واسطے اب یہ کہا گیا ہے. اور پھر وہ دوبارہ یہ بھی انکار تھے کہ بھئی کیسے جو ہے ہم جب مر جائیں گے تو جو ہے ہم کیسے زندہ ہو سکتے ہیں. بار بار ان کی یہی گردان تھی. تو یہی کہا کہ وہی جو جس نے پہلی دفعہ کرا ہے تو وہی جو تمہارا جو ہے وہ تمہیں دوبارہ تخلیق کر لے. تو مومن کافر درمیان پردہ ہے، کافروں کا استہزاء ہے. تو اللہ کی قدرت کاملہ اور قیامت کا منظر، نیکو بدکاروں کا اشر، قرآن کے واضح ہونا، شرک سے اجتناب اور اللہ کا وسیع علم کی طرف اشارہ کیا گیا. تو مشرک کی جو ایک خاص نشانی ہوتی ہے، چاہے وہ مسلمانوں میں ہوں یا غیر مسلموں میں ہوں، کہ وہ جو ہے موحدین سے شدید نفرت کرتے ہیں. تو ان کے لیے کہ وہ ان کی جو ہے کوئی بھی ہوگا ان کا قاتل بھی، کوئی ان کے کسی باپ کا قاتل، بھائی کا قاتل، اس سے نہیں کریں گے جتنی وہ ایک جو ہے توحید کی طرف جو انہیں بلاتا ہے اس کے خلاف جو ہے وہ بغیر تحقیق کے ایسے ایسے الزام لگاتے ہیں، رقیق الزام لگاتے ہیں. جنہوں نے توحید کی خدمت کری ان پہ الزام لگاتے ہیں، بڑے بڑے کافر جو گزر گئے. تو وہ جو ہے کیونکہ یہ ایک شیطان جو ہے انہیں جو ہے تو سب سے زیادہ شیطان چاہتا ہے کہ کسی طرح توحید سے موڑ دے، انہیں شدید توحید کے لیے ان سے نفرت بٹھا دے. جو لوگ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے ہیں ان کو جو ہے خود بخود جو ہے وہ جو سنتے تو ہیں مگر وہ سمجھتے نہیں ہیں. وہ ان کی کانوں میں ایسا لگتا ہے کہ بھائی ہم تو کچھ نہیں سنیں گے. تو اور یہ کہ جو مشرکین ہیں وہ موحدین سے جو ہے جو توحید والے اہل توحید سے سخت نفرت کرتے ہیں، اور اسی سے تو کبھی چیز سے بچنے کی سخت تاکید کی گئی ہے. اور کبھی مسلمان یہ سمجھے کہ ہم جو ہے ہم تو شرک سے محفوظ ہیں، قطعاً نہیں ہے. صحابہ بھی اپنے آپ کو شرک سے محفوظ نہیں سمجھتے تھے. اور اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ شرک تو ایسا ہے کہ جیسے اندھیری رات میں ایک چیمٹی جو ہے کسی کالے پتھر پہ چل رہی ہو. تو شرک سے بچیں، اور موحدین سے جو ہے ان سے الرجی نہیں رکھیں، ورنہ آپ کی اپنی آخرت جو ہے کمپرومائز ہو سکتی. اب یہ بہترین انداز میں گفتگو کریں اور ہمیشہ پیار سے بات کریں. اس کے علاوہ انبیاء کی فضیلت، بتوں کی بے بسی اور معجزہ کی طرف وسیلہ تلاش کرنا، اور قیامت سے پہلے وہ خود جو ہیں جن کو آپ وہ سمجھتے ہیں اولیاء اللہ، وہ خود جو ہے اللہ کے طرف سے کہتے ہیں قربت، کیونکہ یہاں پر وسیلہ کا مطلب عربی میں قربت ہوتی ہے. کس طرح قربت تلاش کریں؟ اپنے نیک اعمال سے. تو خود اپنے پریشان ہیں، وہ آپ کے لیے کیا کریں گے؟ اور شیطان کو آدمی نسل معجزات بھیجنے سے انکار، دوبارہ اس کا اعادہ کیا ہے. اور زقوم کے درخت کے متعلق کیسے آزمائش ہے وہ بتائیں. یہاں پہ ہمیں جو ہے ہدایت دی گئی ہے کہ ہم جو ہے ہمیشہ یقول التی یا احسن، جو بھی بات ہو ہمارے منہ سے پھول جڑیں. بہت یہ کافر ہوں، مشرکین ہو، چاہے وہ کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ جو ہے بہت بہترین طریقے سے بولیں، اور آپ کے اندر جو ہے کبھی غصہ نہیں کریں، کبھی اس کے اندر ظاہر نہ ہو. تو یہ ہمیں کریے. اور یہ کہ اس کے شیطان جو پہچانے کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، ہمیں جو ہے وہ کرا جا رہا ہے. تو یہاں پر اللہ کے رسول کی جو ہے فضیل بیان کی، فضلنا بعض النبیین علی بعض، کچھ کو کچھ پہ فوقیت دی ہے. یہاں بتایا گیا کہ حضرت داؤد کو جو زبور ہم نے عطا کری تھی. اور پھر یہ کہ اور یہ جس کو سمجھتے ہیں کہ وہ تمہیں مشکل سے ہٹائیں گے، وہ خود جو ہے یعنی کہ ولی اللہ جو ہوتے ہیں وہ یبتغون الی ربہم وسیلہ، جو ہے کہ ایہم اقرب، جو ان کو اللہ سے قریب کرتے ہیں اس کی تلاش میں لگا ہوتے ہیں. یرجون رحمتہ، اور پھر اس کے جو ہے اس کی ہوتے ہیں خواہشمند ہوتے ہیں، ہوپ فل ہوتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ملے گی. یخافون عذابہ، اور کہ اللہ کے عذاب سے ڈر رہے ہوتے ہیں. وہ آپ کی کیا مدد کریں گے؟ بھائی اللہ ہی مدد کر سکتا ہے. تو یہ کہ اور اس کی آخری جو آیت ہے 60 کی، جو یہ رب کا کلنا، کہ یہ جو چڑ جاتے ہیں. قریش جو تھی 3-4 باتیں تھیں. ایک پہلی بات یہ کہ وہ جب کہا کہ تمہارا جو ہے احاطہ کر رہا ہے اللہ، کیونکہ 12ویں نبوی تھی. تو اس کے اندر یہ تھا کہ خود جو تھے بہت سارے جو تھے مدینہ والے جو تھے کافی مسلمان ہو چکے تھے،
اور آس پاس کے سارے قبیلے جو تھے ایسا ایسا کر کے ان میں مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی تھی. اور پھر یہ دوسری ہے کہ اللہ کے رسول کو ایک خواب دکھایا گیا تھا، تو پھر یہ جس کے اندر دکھایا گیا تھا کہ فتح مکہ ہو جائے گا. اور اشارہ معلومہ فی القرآن ملت و کبیر، اور یہ جو خون کا درخت تھا اس کی بات بات. تو یہ بہترین بات نکالیں منہ سے، اور اللہ تعالیٰ میں، کیونکہ اگر آپ الٹی سیدھی بات کریں گے تو فساد ہوگا، مسلمانوں میں اختلاف ہوگا. تو چاہے غیر مسلم سے بات کریں تو آپ بہترین بات کریں. اور جو ہے اس کو یہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول کو بھی بتایا، مسلمان کو بتایا کہ ہم دوسرے لوگوں جو ہے ان پہ نگران نہیں ہیں، ان پہ داروغہ نہیں ہیں. اب یہ نہیں کہ زبردستی آپ بولے میں نہیں تم یہ کیا کرو، میں اتنی دیر تبلیغ کر رہا ہوں تو کچھ سنتے نہیں ہو، غصہ نہیں ہو، بلکہ آپ جو ہے صرف آپ کا کام پہنچانا ہے. اور پھر یہ کہتی ہے کہہ پکارو جن تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو، بس تم سے تکلیف دور کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ ہی اسے بدلنے کی. جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ ولی اللہ جو ہیں خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ کون اس سے زیادہ قریب تر ہو جائے، اور اس اللہ سے رحمت کی امیدوار رہتے ہیں، اس کے عذاب سے ترسا رہتے ہیں. بے شک تمہارے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے. تو کفر کرنے والی جتنی بستیاں ہوں گی قیامت سے پہلے ہلاک ہو جائیں گی، انہیں سخت عذاب جو دیا جائے گا. یہ نوشتہ الہی میں تحریر ہے. ہمیں نشانی بھیجنے کے سوا کوئی چیز مانی نہیں ہوتی، پہلے لوگوں نے جھٹلایا تھا، یعنی کہ اوور ہوا تو ان کو تباہ کر دیا گیا، تو اس واسطے نشانی نہیں بھیجی گئی. تمہارے لوگوں جب یہ ہم جیسے ہم نے کہا تھا 60ویں آیت، جب ہم نے تم سے کہا تھا بے شک تمہارے رب نے لوگوں کا احاطہ کیا ہوا، یعنی مکے والوں کا، اور وہ رویا یعنی فتح مکہ کا. جو ہم نے ابھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ رویا جو تھا یہ معراج کو کہا گیا ہے. تو پھر پھر لوگ کہتے ہیں، سے کر کے کہتے ہیں کہ بھئی وہ جو تھی ایک ویژن تھا، ایک اصلی واقعہ نہیں تھا. تو یہ دو رائے مختلف، مگر اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ فتح مکہ کی جو تھی اس کی طرف کہ انہوں نے اللہ کے رسول نے یہ خواب دیکھا تھا. اور اس باتوں کو ہم نے ان لوگوں کے لیے ازمائش بنا کر رکھ دیا. اور اسی طرح وہ زقوم کا درخت بھی جس میں قرآن میں لعنت وارد دی گئی ہے. تو اب یہ کہ کیونکہ ابو جہل نے کہا بھائی جہنم میں کیسے جو ہے ایک درخت اگ سکتا ہے، تو اس سے اب یہ اس سے تائید ہوتی ہے ایک رائے کی کہ شاید جو ہے یہ جو ہے سیارے ہیں، تو ان میں جو ہے کچھ ویجیٹیشن بھی گرو کرتی ہے جسے لوگ کھائیں گے، تو اور درخت بھی اگتے ہیں جو ہارڈی درخت ہیں، مگر ان میں جو ہے آپ کوئی ڈیلیشیس اس کی توقع نہیں کر سکتے. بہترین انداز میں گفتگو کریں، اختلاف سے اجتناب کریں، اور چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، بہت پیاری نرم دلی سے بات کریں اور نرمی سے گفتگو کریں. اللہ کی جو ہے خوب جانتا ہے جس پہ رحمت کرے یا عذاب دے. آپ کا اختیار نہیں آپ کا کہ بھائی تجھ پہ عذاب آئے گا تو نے یہ کرا، کبھی یہ نہیں کریں. اور نہ ہم جو ہے داروغہ ہیں ان پہ کہ بھائی ان کی نگران بن گئے کہ بھائی یہ تم کر رہا ہو کیوں کر رہا ہو. انبیاء کی فضیلت بتائی گئی ہے، اور خود ساختہ ولی اللہ ان کی بے بسی ہے. وہ خود وسیلہ تلاش کرنے، تم ان کا وسیلہ دے کے کیا کرو گے؟ تو وہ بھی نیک امال سے تلاش کر رہے ہیں کہ اپنی ان کی چھٹکارا ہو جائے، تو تم بھی نیک امال اپنے کرو. اور پھر دوبارہ وسیلہ تلاش کرنا ڈھونڈتے ہو، کون قریب ہے اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، ان کے عذاب سے ڈرتے ہیں. تو خود عذاب سے ڈر رہے ہیں. تو جو ہے اور معجزات بھیجنے سے انکار کی وجہ جیسے مختلف دفعہ آ چکا ہے، تو یہی ہے کہ جو ہے لوگ جو ہیں خود اس واسطے جو مسلمان امت اٹھی، وہ جو تھی سب سے مضبوط امت اٹھی پہلی امتوں کے مقابلے میں، کیونکہ معجزات جو تھے سوائے قرآن کے کوئی نہ دیا گیا. زقوم درخت کا اگنا جو ہے جہنم میں جو تھی لوگوں اس کے لیے، ان کے کافروں کے لیے ایک اور فتنہ بن گیا تھا. جیسے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سیارے ہیں تو ان کے اندر کوئی نہ کوئی جو ہے کسی طرف کی ویجیٹیشن تاکہ لوگ جو وہاں کے ہیں وہ کھا سکیں، حالانکہ بہت ترین فوڈ ہوگی، مگر ان کے لیے کھانے اور پانی کے بھی جو ہے کھولتے ہوئے پانی کے ذخیرے ہوں گے، تو سب ان کو کسی نہ کسی طرح زندگی مینٹین کرنی ہے. تو اس کے اندر پھر آپ کو ایک دم سے سینس سمجھ آتا ہے کہ یہ سمجھتی وہ لوگ سمجھ نہیں پاتے تھے، یہ ابو جہل وغیرہ. تو یہ کہ ہمیں یہ نرم اچھی بات کریں، اور کبھی یہ نہ جب تبلیغ کرو تو یہ نہیں سمجھے کہ بھئی جو ہے کسی کو رحمت اور عذاب کا مستحق نہیں قرار دے دیں. یہ اللہ کے ہاتھ میں. خود ساختہ ولی اللہ جو ہے وہ خود بے بس ہیں. تو آپ جو خود اب وسیلہ تلاش کریں نیک اعمال کا، اور بھی اللہ تعالیٰ اپنے کسی کی خواہش پہ معجزات نہیں بھیجتا. یہ آدم اور ابلیس کا ذکر دوبارہ آ رہا ہے. اللہ کی نعمت و قیامت کا دن کی رحمت قیامت کی دن کیسی آئیں گی، قرآن کی اہمیت اور شکست اجتناب کی. تو یہ ابلیس کا ذکر دوبارہ آ گیا ہے، ہم آگے دیکھتے ہیں. تو یہاں پہ دوبارہ جو ہے قصہ ہے اس کا ابلیس کا. تو وہ کہتا ہے کہ مجھے مہلت دیں، اور پھر جو ہے پھر وہ کہتا ہے کہ صرف جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے بے شک میرے خاص بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، اور تیرے پروردگار ان کا بہترین مددگار ہے. تو وہ بننے کے لیے کیا کرنا ہے؟ آپ کو نیک عمل کرنے ہیں، آپ کو نماز پڑھنی ہے، آپ کو شیلڈ جو ہے شیطان کے خلاف بنانی ہے. کبھی اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ چھوٹے گناہ، کبیرہ گناہ تو بچے ہی بچیں، چھوٹے گناہوں سے ہی بچیں، بےمانی نہ کریں، لوگوں سے شفقت سے بات کریں. ساری اسلام نے بتائی ہیں، ان پہ راغبت ہوں گے تو آپ جو اللہ چن لے گا اور جو شیطان سے محفوظ کرے گا.
تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ ہی جو ہے اپنی رحمت سے جو انسان کو جو ہے مختلف جگہ سے بچاتا ہے، بر میں اور بحر میں بھی۔ وہ چاہے تو ڈبو بھی دے، مگر انسان جب وہ بچ جاتا ہے تو اس وقت تو اللہ کو بلاتا ہے، اس کے بعد جو ہے پھر وہ بھول جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے اس کی ناشکری جو ہے بہت بری جو ہے وہ بلا ہے۔ تو اس سے جو ہے اس کو عربی میں تو وہی کفر کے معنی میں جو ہے کفر دونوں چیزیں ہیں، ناشکری بھی کفر ہے، اور جو ہے آپ کا جو ہے کفرانی نعمت جس سے نکلا ہے ہمارا۔ تو پھر بے شک اللہ سے ہم نے بنی آدم کو عزت و شرف عطا کیا، انہیں خشکی اور تری میں سواری مہیا کی، اور انہیں پاکیزہ رزق سے نوازا، اپنی بہت سی اخلاق پر نمایاں فضیلت بخشی۔ اور اب جیسے ہم کو اللہ تعالیٰ نے ہم نے اور سواریاں ایجاد کر لی ہیں، اور اللہ ہی کی مدد سے ہم نے ایجاد کی۔ تو شیطان کو آخری تک مہلت ہے کہ وہ گمراہ کرے گا ہمیں، اور مگر یہ اس کے جو خاص بندے ہیں ان کو دور نہیں چلے گا۔ خاص بندہ کرنے کے لیے ہمیں بلو پرنٹ قرآن میں ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں سب کو پتہ ہے کیا کرنا ہے۔ تو یہ کہ اللہ کی نعمتیں جو جو دی ہیں، تو سواریاں دی ہیں، تو یہ سب جو ہے اللہ کی نعمتیں، ان سے آپ وہ دکھا دیں کہ اللہ جو ہے ہماری حفاظت کر رہا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں خوشیوں ہی رہ سکتا ہے، یہ پتہ برسا سکتا ہے، مگر اللہ مجھے آپ جاتے ہیں لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے، ایک دم سے یہ خراب وہ ہوتے ہیں، جو ہے اس کے اندر آدمی دھس سکتا ہے، مگر سب اللہ حفاظت کرتا ہے۔ اسی واسطے یہ کہ آپ نیک عمل کریں تو آپ کے پاس گارڈین اینجلز ہوں گے جو آپ کی حفاظت کریں گے۔ اور یہ ہے قرآن کتنا اہم ہے، اور شرک سے اجتناب کی کتنی اہمیت ہے۔ تو شیطان کا آپ پر کوئی اختیار نہیں، آپ ڈرتے ہیں، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جیسے عیسائی تھا ڈرتے ہیں کہ بھئی وہ تو ایک جیسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی خدائی ہو، اللہ نہ کرے، نعوذ باللہ۔ تو سوائے وہ اختیار جب خود اسے اس کی گماشتوں کو دے دیں۔ اللہ ہی تری اور خشکی میں انسان کو بچاتا ہے، بچ جانے کے بعد انسان پھر شرک کرنے لگتا ہے۔ شیطان سب کو بہکاتا ہے، مگر اس کے سچے مومن پہ کوئی زور نہیں چلتا۔ تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے پورے عامل ہو جائیں، اور قیامت ضرور آنی ہے، سب کے اعمال کا حساب دینا ہوگا، وہاں جیت صرف انہی کی ہوگی جو جن کے نیک اعمال ہوں گے۔ اور اس طریقے پہ جو ہے آپ عبادت کریں جو قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور آپ جو ہے ایماندار بھی بنیں، اور خوش الحان بھی بنیں، خوش ہمیشہ جو ہے اچھی طرح سے بات کریں اپنے، چاہے رشتہ دار ہوں، چاہے فیملی ہو، چاہے باہر کے لوگ ہوں، سب سے آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ اپنے رب کو کیسے راضی کریں۔ یہاں پر جو ہوتے ہیں اسپریچولی بلائنڈ ہوتے ہیں، وہاں بھی اسپریچولی بلائنڈ اٹھیں گے۔ تو قیامت کا دن جو پیشوا کے پیچھے جو ہے اپنے رہنما کے ساتھ ساتھ جاتے ہوئے وہ جو ہے جہنم میں چلے جائیں گے، جنت میں جو ہے آپ جو ہے اس کے لیے کافروں کی کے خلاف سازشیں کو ایکسپوز کیا جا رہا ہے، اور مکہ نکالنے کی سازش جو ہے اس کو بھی ایکسپوز کیا جا رہا ہے۔ تو جیسے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، تو ان کے امام جو ہوں گے، جو لیڈر ہوں گے، ان کے پیچھے پیچھے چلے ہوں گے، اور جس کے ہاتھ میں سیدھے ہاتھ پہ مل گیا حساب تو وہ تو بھائی اس کے لیے وہ جو اس کا کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ تو یہ جہاں پر بلائنڈ ہے، اسپریچولی بلائنڈ ہے، وہ آخرت میں بھی جو ہے بلائنڈ اٹھے گا۔ تو ابھی یہ دیکھیں، آگے دیکھتے ہیں اس کو۔ تو یہاں پر 3 امپورٹنٹ سبجیکٹ ہیں کہ یوم حشر کے اندر نام اعمال جس کو رائٹ ہینڈ میں مل گیا، ہر گروہ جو ہے اپنے پیشوا کے ساتھ آئے گا، لیڈر کے ساتھ آئے گا، جو مل گیا وہ خوشی سرشار ہوگا۔ اور جو اس پہ یہ دوسری بات بھی کہی ہے، جو دنیا میں اسپریچولی بلائنڈ ہوتا ہے وہ آخرت میں یا تو فزیکلی بلائنڈ ہوئے گا یا اسپریچولی بلائنڈ، یہ کلیریفیکیشن نہیں ہے۔ اور یہ کہ یہاں پہ جو ہے اللہ کے بظاہر تو اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے کہ بھئی یہ جو ہے وہی سے پھسلانا چاہتے ہیں، اور پھر تاکہ تم کچھ اور کر لو، مگر اصل میں بات جو ہے وہ جو مسلمان تھے کمزور، وہ جو تھے ان کے پروپیگنڈا کا حصہ بن رہے تھے۔ معراج کے بعد وہ لوگ انہیں ٹھٹا لگایا ہوا تھا کہ بھئی 80 دن کا سفر جو چند سیکنڈ میں انہوں نے کیسے کر لیا، پھر آسمان پہ بھی چلے گا، واپس بھی آ گئے۔ تو اس کی وجہ سے وہ ان کے بھی جو ہے ایمان متزلزل ہو رہا ہے، تو ان کو کہا جا رہا ہے۔ اور پھر یہی طریقہ انہیں بتایا رسولوں کا جنہوں ہم نے تم سے پہلے بھیجا، تو یہ تھے۔ اور بھی اس کے بعد تم ہمارے طریقے میں کوئی تبدیل نہیں، سنت اللہ جو ہے اس کو تبدیل نہیں کیا تھا۔ تو یہاں پہ ایک بات یہ قیامت کا دن جو ہے اس کے پیشوا کے پیچھے بھی جائیں گے، تو ضروری ہے کہ آپ کون سے لیڈر چنتے ہیں۔ کافروں کے خلاف سازشیں جو ہے ایکسپوز کیا جا رہا ہے، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمان جو کمزور تھے کہ بھائی جو ہے تم جو ہے وہ ایمان مضبوط رکھو، یہ خلاف ان کی جیسے ان کی تو استہزاء ان کی عادت ہے۔ تو ہمارے لیے بھی یہ کہ ہم جو ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ جو ہے دین پہ عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں یہ سب پبلکلی، کیونکہ ہم ڈرتے ہیں کہ بھئی ہمارے تو ہم لوگ مذاق اڑائیں گے، تو مذاق سے نہیں ڈرو۔ تو یہ کہ اور یہ مکے نکالنے کی سازش ان سے بتایا جا رہا ہے کہ بھئی اگر ان کے وقت سے تو ان کو نکال دیں گے، جیسے 1 سال بعد ہوا، تو یہ بھی جو ہے یہاں پر جو ہے تھوڑی مدت ٹھہریں گے۔ جو 70 جو تھے بدر میں آ کے خود ہی خود کو اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کروا دیا، اور یہ کہ اور یہی طریقہ رہا ہے، اور یہ طریقہ پورا ہوا کہ جو تھے باقی سب کے سب جو تھے وہ مسلمان ہو گئے جب مکہ سے فتح۔ تو جو یہاں پر روحانی بے بصیرتی کا شکار ہے، قیامت میں بھی بے بصیرتی اٹھائے جائیں گے۔ اہم پوائنٹ یہی ہے کہ اللہ کے رسولوں کی سنت ہے کہ اپنے ان کے رسولوں کو
وہ ان کو وہ کرتا ہے، سپورٹ کرتا ہے، ان کو بولسٹر کرتا ہے. تو اب یہ کہ ہم کسی بھی پروپیگنڈے کا استہزاء کا شکار نہ ہو کہ وہ مذاق اڑا رہے ہیں تو ہم جو ہے اپنی راستہ بدل دیں، بالکل نہیں. اور یہ کہ لیڈر جو ہے آپ بہت اس سے سنیں کہ کس کے پیچھے آپ چل رہے ہیں، چاہے اسپریچل لیڈر ہو، چاہے پھر وہ جو ہے آپ کے دنیا کا لیڈر ہو، کیونکہ پھر آپ جو ہے ان کے پیچھے پیچھے جائے گا، اگر وہ جہنم جا رہا ہے تو خدا نخواستہ آپ بھی جہنم میں جا سکتے. تو یہاں یہ بہت اہم رکوع ہے. اس کے اندر ایک تو 5 وقتہ نماز، یہ نماز جو دن کے اندر پڑھنے کی ہے، ایگزیکٹلی ٹائم نہیں آیا تو مگر یہ کہ یہ شروع کا وہ تھا کیونکہ 12ویں نبوی تھی، تو اس کے اندر یہ کہ کر دیا گیا ہے. اور پھر یہ کہ سچ یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ آپ جو ہے مدینہ میں داخل ہوں گے. قرآن شفا رحمت ہے، انسان کی فطرت بتائی گئی ہے، اور ہر کوئی یہ کہ ہم بہت آیت ہے، ہر کوئی اپنے شاکلہ کے مطابق عمل کرتا ہے. اللہ جو ہے ہدایت یافتہ ہے، اس کو جانتا ہے. تو یہاں پہ حکم دیا کہ اقیم الصلاۃ دلوغ الشمس الی غسق الليل، تو سارے دن میں مختلف مقام پر آپ نماز پڑھتے رہیں. اور قرآن الفجر، اور فجر کے اندر آپ لمبی نماز پڑھیں جس میں قرآن پڑھیں، ان قرآن فجر کانا مشہودہ. تو فجر کا جو قرآن پڑھتا جاتا ہے وہ اس کے لوگ گواہ ہوتے ہیں، یعنی کہ فرشتوں کی شفٹ بدل رہی ہوتی ہے، تو اس وقت وہ دونوں شفٹ کے فرشتے جو سن رہے ہوتے ہیں قرآن ہو رہا ہے. تو اور پھر یہ کہ اللہ کے رسول کو خاص کیا گیا فتحجد بھائی نافل لگا، تو یہ نفل کے طور پہ جو ہے آپ رات کو تہجد کریں. تو امید ہے کہ آپ جو ہے مقام محمود عطا ہوگا. اور پھر یہ دعا دی گئی ہے کہ جو ہے مدینہ آنے کی تم دعا کرو، رب ادخلنی مدخل صدقن وخرجنی مخرج صدقن وجعلنی من لدنک سلطان نصیرا. اور قل جاء الحق وزهق الباطل، باطل کہاں سے ہوا؟ یہ کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. حالانکہ ابھی تو باطل مٹا نہیں تھا، مگر یہ کہ جیسے فار گون کنکلوژن ہے، اب یہ تو آپ جائیں گے تو اب باطل مٹ جائے گا. وہ جو تھی اللہ تعالیٰ نے پیش ہوئی تھی پوری کی پوری ہوا. اور یہ بتایا کہ قرآن میں شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، اور جو ہے ظالموں کو صرف خسارہ ہوگا. اور پھر جو اب چلیں ہم جو ہے اب کل یعمل اللہ شاکلتہی، ہر آدمی جو ہے اپنی شاکلہ جو اس کی بایولوجیکل ڈسپوزیشن، جینیٹک ڈسپوزیشن ہوتی ہے، اس کے کیریکٹر ہوتا ہے، اس کے مطابق ہی جو ہے اس کا انہیں کہ وہ اسیر ہوتا ہے ایک طریقے سے. جو اس کی اپ برنگنگ ہوئی، اس کے دوست کیسے تھے، وہ انہی کے اندر کام کرتا رہتا ہے، یا اس کا ماحول کیسا ہے. تو امریکہ والا آدمی جو ہے مختلف طریقے وہ کرتا ہے، ایک افریقہ والا بندہ جو ہے مختلف طریقے اس کے وسائل ہوتے ہیں، اس کا جو بیہیویئر اس کے ماحول میں اسی کے مطابق جو ہے اس کی شیپ ہوتی ہے، پرسنالٹی جو ہوتی ہے. یہاں کہ اگر نماز قائم کرو زوال آفتاب سے رات کی تاریخ تک. اور فجر کی قرات، بے شک فجر میں قرآن پڑھے جانے کا ملائکہ مشاہدہ کرتے ہیں. اور شب کے کچھ حصے میں تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے ایک اضافی نفل عبادت ہے، وہی نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کرے، کہ اللہ کے رسول کو خوشخبری دی گئی ہے. اور کہو کہ ہم نے دعا پڑھائی، اے میرے رب مجھے سچائی کے ساتھ داخل فرما، یعنی مدینہ میں، تو سچائی کے ساتھ یہاں سے نکال پکے سے، اپنی طرف سے مددگار قوت عطا فرما جو ان کو عطا ہوئی. جو انصار جو تھے انہوں نے ان کے خلاف ایک بٹرس بن گئے، اور ان کے لیے جو تھی مہاجر مل کے دونوں نے ان کی حفاظت کری. تو ابھی وہ کہہ دیے جال حق و ذاکل باطل، حق آ گیا باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے. ہم نے قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے لیے خسارہ ہی بڑھتا ہے. تو جب انسان کو نعمت دیتے ہیں تو منہ موڑ لیتا ہے اور کرنے لگتا ہے، جب انہیں تکلیف پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے. کہہ دیے ہر کوئی اپنے طریقے میں عمل کرتا ہے، تمہارا راہ خوب جانتا ہے کون سیدھی راہ ہے. تو شاکلہ پہ جو ہے اپنے شاکلہ پہ عمل کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کون سیدھی راہ پہ ہے کون بری راہ پہ ہے. تو اللہ ہمیں موقع دے کہ ہماری جو ہے ہم اگر اس میں شاکلہ میں کوئی بری چیزیں تو ہم اس سے بچائے، اچھی چیزیں تو اس کو جو ہم پہ جو ہے اور مزید اس کو بڑھائے اور ہمیں بہترین. یہاں پر جو ہے نماز کے دن کے اندر نماز کی تاکید کی گئی ہے، تہجد کی فضیلت اللہ کے رسول کے لیے بیان کی گئی ہے، جو مکے مدینہ داخلے کی اور مکے سے نکلنے کی دعا دی گئی ہے، اور حق کے غلبے کی نوید دی گئی ہے. قرآن شفا رحمت ہے، انسان کی فطرت جو ہے ناشکری ہے، مگر جو ہے جب اسے تکلیف پہنچی ہے تو بالکل مایوس نامود ہو جاتا ہے. ہر کوئی اپنے شاکلہ پہ عمل کرتا ہے، اور اللہ ہدایت یافتوں کو جانتا ہے. تو یہ بہت پیاری دعا ہے، ویسے بھی کر سکتے ہیں. یہاں تو مکے سے مدینہ آنے کی خوشخبری تھی، مگر آپ گھر داخل ہوں تو یہ دعا پڑھیں. یہاں پہ ہمیں جو ہے 5 وقتہ نماز کی جو ہے پابندی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور راتوں کو نفل اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا ہے، اور ہم بھی پڑھ سکتے ہیں. اور کہ ہر کام میں اللہ سے سچی رہنمائی مدد طلب کریں، حق ہمیشہ غالب آنے والے باطل کو مٹ جانا ہے. اور پھر قرآن میں جو ہے شفا اور رحمت ہے، اپنی فطرت کا بھی اپنی شاکلہ کا جاری رہنا چاہیے کہ ہم آزمائشی میں اللہ کو نہ بھول جائیں، اور مصیبت میں مایوس نہ ہو. یاد رکھیں ہر شخص اپنے شاکلہ پہ چل رہا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کون سیدھے راستے پہ گامزن ہے. تو اس تعلیمات کر کے اپنے رب کی حد حاصل کریں. بنی اسرائیل کے علماء تھے، انہوں نے جو تھی 3 سوال قریش سے پوچھنے کو کہا تھا، کہ اس میں تو ایک تو روح تھا، دوسرا یہ تھا کہ اصحاب کہف کون ہے، اور تیسرا ذوالقرنین. تو یہ کہ یہ اس کا جواب تو اس میں آ گیا
روح کا بنی اسرائیل میں. سورہ کہف اس کے ساتھ ہی نازل ہوئی ہے، تو اس میں اصحاب کہف کا آئے گا اور ذوالقرنین کا ذکر آئے گا. تو اصحاب الکہف تو ہم آج ہی پڑھ لیں گے، سورہ کہف کا حصہ اسی پارے کا حصہ ہے. پھر جو ہے ہم بعد میں جو ہے ذوالقرنین کو کل انشاءاللہ پڑھیں گے. تو روح کا ایک خاص بہت پیارا سا جواب دے دی گا، روح من امر ربی، کہ وہ اللہ کا حکم ہے. تو اس میں دونوں باتیں آ گئیں کہ بھئی ایک تو یہ کہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، اللہ کے حکم سے جاتی ہے. دوسرا یعنی کہ فرشتے آ کر کسی جو پیدا ہوتا ہے بچہ اس میں روح ڈالتے ہیں جان کے بعد. اس کے بعد جو ہے پھر روح نکالنے والے فرشتے آتے ہیں، روح کو سمیٹ کر دیتے ہیں، یہیں رہ جاتا ہے. جو روح کو جو ہے جہاں سے جین علین جہاں جانا ہوتا ہے وہ چلی جاتی ہے. دوسرا یہ کہا کہ ایک جو ہے عالم امر ہے، جہاں پر جو ہے کن سے ہوتا ہے، کن فیکون ہوتا ہے. اور دوسرا یہ عالم خلق ہے، جہاں پر جو ہے ٹائم لگتا ہے. جیسے کائنات بھی جو تھی اس کے اندر جو ہے وہ 7 دن شاید ہی نہیں لگتے ہیں. حضرت مریم کے اندر معجزہ ہوا، مگر ان کو 9 مہینے کے اندر ہی جو تھی وہ بچہ بڑا ہوا. تو یہ کہ یہ اس میں رکھتا ہے، مگر جب امر ربی جو ہوتی ہے وہ اس کے اندر ٹائم اسپیس کی نہیں ہے. تو روح جو اس کی پابند نہیں ہے ٹائم اسپیس کی، تو وہ اسی کے اندر ڈویل کرتی ہے. اب یہ کہ اب جو انشاءاللہ اب آگے دیکھتے ہیں. تو یہاں سب سے اہم بات وہ یہ کہ روح جو ہے عالم امر سے، تو یہ کہ اور یہ کہ رب کے امر سے، حکم سے. تو پھر وہی تھی وہی کہ اللہ تعالیٰ یہ کہ قدرت رکھتا ہے. اللہ کے نبی جو ہیں وہ صرف بشر ہیں، وہ چاہے تو ان کی وہی ودرا کر لے. اور پھر یہ دوبارہ اعلان کیا کوئی جو ہے قرآن کو بنا نہیں سکتا، چاہے پورے جن انسان مل جائیں. اور پھر یہ جو مختلف مطالبات جو کرتے رہتے تھے بیجا، جو تھے کہ یہ کر دو، یہ کر دو، یہ کر دو، یہ کر دو. تو یہ کہ انہوں نے کہتے ہیں یہ سب جو ہیں ان کی جو ہے پاک رب، کیا میں پیغام لانے والے انسان کے لیے کچھ اور ہوں کیا؟ تو روح جو ہے عالم امر کی چیز ہے جو کون و مکان کی پابند نہیں. جسم جان کے انتقال کے بعد روح کو فرشتے واپس جین علین میں منتقل کر دیتے ہیں، اور پھر جیسے پیدائش ہوتی ہے بچوں کو اس کے اندر وہ ڈال دیتے ہیں. تو روح کی حقیقت و قرآن کی عظمت، قرآن کی بے مثالیت کو فار کے بھیجا مطالبات، نبی وسلم کی رسالت اور اللہ کا علم، بعض انبیاء کی بات پہ فضیلت. روح کی کیفیت بتائی گئی ہے کہ جو ہے روح عالم امر کی چیز ہے جو کون و مکان سے جو ہے ماورا ہے. کفر کی وجہ اللہ کی گواہی جو ہے کافی ہے، ہدایت گمراہ اللہ کے ہاتھ میں، اور موسیٰ علیہ السلام کی 9 واضح نشانیاں، اور فرعون اور اس کے لوگوں کا انجام. تو یہاں یہ بتائیں گے کہ کیسے جو لوگ جو اٹک جاتے تھے اس زمانے کے، کہتے ہیں بشر رسول بن گیا. تو ہمارے یہاں الٹا چیز وہ کہتے ہیں ہمارا بشر نہیں ہے، نور ہے. تو یہ کہ اور پھر یہ کہتے ہیں اگر یہاں پر فرشتے ہوتے تو پھر ہم فرشتے رسول بھیجتے ہیں. جب انسان ہیں ان کو رول ماڈل بننا ہوتا ہے رسولوں کو. تو کفا باللہ شہید بینی اور بینکم ان قان باد خبیر بصیرہ. تو اللہ میری تو اللہ ہی گواہ کافی ہے. تو اب دیکھیں من یاد اللہ فمدد ومن جل فلن تجد لهم اولیاء من دونه وعاشر یوم القیامۃ علی وجوہہم عمیا وبکما وصما وجعلنا كالنخوة زدناهم سعیرا. تو جیسے ہم نے کہا وہ بشر رسول کے بشر ہونے میں اٹک جاتے تھے. وہ کہتے ہیں فرشتے ہوتے ہیں یہاں پر تو فرشتے بھیجتے. اور پھر یہ بتایا جیسے پچھلے اس میں آیا تھا کہ بھئی ان کو جو اندھے یہاں ہیں ان کو انڈے اٹھایا جائے گا. تو اب کہتے ہیں جو اندھے ہیں اسپریچولی اندھے ہیں، گونگے اور بہرے ہیں، تو وہاں بھی اندھے بہرے گونگے ہو کے اٹھانے کا. اور جہنم میں جو ہے اسے آگ بھڑکنے لگی، وہاں پر آگ لگی ہوں گی مختلف مقام پر، تو اس کو اللہ اور سلگا دے گا. تو یہ کہ وہی دوبارہ ایک کار کرتے ہیں ہم دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتے ہیں جب ریزہ ریزہ ہڈیاں ہو جائیں. تو بھی کہا کہ نہیں، اللہ نے جب پہلی دفعہ تخلیق کر دیا اتنی بڑی کائنات کو، تو تمہارا دوبارہ تخلیق کرنا تو مسئلہ ہی نہیں. اب یہ بتائے ان کی کنجوسی بھی بتائیے، اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانے کے مالک ہوتے تو تم خرچ کرنے میں رک جاتے ہو اس خوف سے کہ ختم نہ ہو جائے. انسان تو بڑا بخیل ہے. پچھلی امتوں کو جو تھے اسی واسطے رکتے تھے، وہ کہتے ہیں رسول کو کیسے مانیں گے تو ہماری طرح کا بشر ہے. اور یہ کہ ہمارے یہاں جو الٹا ہوتا ہے کہ جو ماننے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا رسول جو ہے بشر نہیں ہے بلکہ خدا ہے یا خدا کا پرتو ہے. تو یہ الٹا بات ہو جاتی ہے. اور ہدایت و گمراہی جو ہے اللہ کے ہاتھ میں، جس کو اللہ ہدایت ہے وہی جو ہے ہدایت یافتہ ہے. تو گمراہوں کا جو ہے دکھانا جو ہے جہنم، اگر وہ معافی نہیں مانگتے. عارضی مفادات، ضد، مسلک پرستی میں کتنے بہانے مالے، وہاں صرف حسرت ہی مایوسی ہی ہوگی. یہاں پر جیسے کہہ رہے ہیں کہ بشر کے اس میں اٹک جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بشر کیسے رسول ہو سکتا ہے، اور اپنی جو ہے آخرت کھو دیتے ہیں. اور ہدایت گمراہی صرف اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. تو ہم جو ہے لوگ حق کو جلائے تو انجام جو ہے جہنم ہے. ہمیں چاہیے کہ اللہ کی ہدایت کو قبول کریں، اس کی نافرمانی سے بچیں. تو یہاں پر جو ہے بنی اسرائیل کے رکوع 12 کے اندر جو ہے ان کی 9 نشانیاں، فرعون کا انکار، قرآن حق کے ساتھ نازل ہو، اہل علم کا رد عمل کیا ہوتا ہے، عاجزی، تسلیم، رضا، اللہ کے نام کے خوبصورت نام ہے، انہی سے اسے پکاریں.
جیسے کہ ان کو 9 آیات نازل کریں، 9 نشانیاں نازل کریں، جو فرعون نے پھر سمجھ گیا کہ بھئی یہ تو اب ہٹنے والے نہیں ہیں، یہ تو لازمی مجھے شکست دیں گے، تو اس نے ارادہ کیا کہ بھئی جو ان کے سرکردہ لوگ ہیں ان سب کو مار دوں گا اور ایسا سخت ظلم کروں گا کہ وہ سب پس کے رہ جائیں گے، کوئی بھی جو آواز بلند نہیں کر پائے گا۔ تو بھئی مگر اللہ تعالیٰ نے ظالم ظلم کرتے ہیں، اللہ پھر اپنی فلاح نہیں کرتا ہے، اللہ نے اس کو ڈبو ہی دیا۔ تو حضرت موسیٰ کو جو 9 نشانیاں 9 معجزے عطا کیے گئے تھے، اس کے بعد جو ایک کے بعد جو تھی اس کے ساتھ جو بہت بڑی تباہی ہوئی مصر کے اندر، تو آخر میں اس نے ارادہ کیا کہ بھئی اب جو ہے ان کو جو کھاڑ پھینکوں، جو ان کے لیڈر ہیں ان سب کو موسیٰ سمیت سب کو ماروں، سب کو جلا وطن کروں، تاکہ جو ہے باقی بنی اسرائیل جو ہے وہ غلامی قبول کر لیں۔ ویسے بھی وہ جو تھے عام آدمی تو کوئی احتجاج زیادہ کرتے نہیں تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی دیکھو ان کو ہوا دیکھو، ہوا کا رخ دیکھو، ہم تو کتنے جو ہے سالوں سے جو ہے ایک صدی سے غلام ہے، تو یہ آ گیا کہنے لگا بھئی یہ تو ناممکن سا لگتا ہے کہ بھئی جو ہے اس طرح کا کوئی انقلاب آ سکتا ہے اتنے بڑے لوگوں کو، تو وہ یہ تھا۔ مگر ان کا اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے کھاڑ پھینکنے کی سوچا کہ بھئی اب تو ان کو مار کے ان کو پیغمبر کو مارنے کا ارادہ کیا، تو اللہ نے پھر ان کو جو ہے اس کو سزا دی اور پھر اس طرح وہ نکلے تو ان کو ڈبو دیا۔ تو اب یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کا نا کہ بھئی جو ہے حق کو اللہ فاتح کرتا ہے اگر جو ہے جو اس کے صبر و استقامت کا مظاہرہ کرے۔ اور یہاں بتا دیا کہ قرآن برحق بھی ہے اور حق کو لاتا بھی ہے۔ ہم نے قرآن کو برحق نازل فرمایا اور یہ حق لے کر نازل ہوا ہے، تو یہ کہ ریپیٹیشن لگتی ہے مگر یہ تھوڑی سی ڈسٹنکشن ہے کہ یہ برحق نازل ہوا ہے، یعنی کہ واقعی حقیقتاً یہ اللہ کی وہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہے وہ جو حق لا بھی رہا ہے، تو یہ تھوڑا سا کی پوائنٹ ہے۔ اور اللہ کے رسولوں کو تو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا جاتا ہے کہ جنت ہے جہنم ہے، دو الٹرنیٹیو ہے تمہارے پاس۔ اور جسے قرآن اسے ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم اسے لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر سناؤ، ہم تو اسے آہستہ آہستہ بتدریج اتارا ہے۔ تو یہاں عیسائیوں کی بتائی جا رہی ہے کیسے وہ لوگ ایمان لا رہے تھے ابشا والے کہ تم مانے نہیں مانو، مگر یہ تو بہت اہل علم جو ہیں بنی اس کے جو ہیں عیسائی جو ہیں وہ تو ایمان لا رہے ہیں، اور پھر جسی نام سے ہی پکارو، اچھے نام سبھی اللہ کے اسماء الحسنی ہے تو انہی سے پکارا جائے۔ تو یہ اور اپنی نماز میں نہ بہت بلند آواز سے پڑھو نہ بہت آہستہ، بلکہ درمیانی راستہ اختیار کرو، اور اللہ کی حمد و ثنا کرو اور کہو سب تعریف اللہ ہی کے لیے، جس نے کوئی بیٹا بنایا نہ اس سلطنت میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ ہی وہ کمزور ہے کہ اسے کبھی مدد کی ضرورت ہو، اس کی خوب خوب بڑائی بیان کرو۔ تو جیسے بتایا کہ 9 نشانیاں دی گئی ہیں، اس کو پتا تھا یہ سب نشانیاں یہی ہے، مگر اس کا جو تھے مفادات وابستہ تھے، ان کی اکانومی جو ہے وہ سمجھتے تھے کولیپس ہو جائے گی اگر اتنے سارے لاکھ 2 لاکھ لوگ نکل گئے تو اکانومی کا کیا شروع ہوگا، وہ بھی فری لیبر کہ فری میں کام کرتے ہیں، کوئی تنخواہ نہیں لیتے، کوئی وہ نہیں کرتے، صرف کھانا پینا دینا پڑتا ہے۔ تو یہ کہ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو تجھے شہر شدہ زدہ سمجھتے ہیں، تو پھر جب انہوں نے کیا کہا ہم جو اس کو جو ہے اس نے کہا کہ انہیں اکھاڑ پھینکنے کی سوچا تو اللہ نے ان کے ساتھیوں کو فرعون کے ساتھیوں غرق کر دیا۔ تو اللہ کا پلان ہوتا ہے، ایک بندوں کا پلان ہوتا ہے، وہ ظلم پہ ظلم کیے آتے ہیں، ایک اللہ پھر آخر فیصلہ کرتا ہے کہ اب جو ہے میں جو ان پہ وہ کروں گا۔ اور قرآن حق کے ساتھ حق لے کر آیا اور حق کے ساتھ اتارا گیا، تو یہ کہ اور یہ اللہ تعالیٰ بشیر اور نذیر بنا کے بھیجے ہے، تو اللہ کے خوبصورت نام ہے، ہم کو جو ہے انہی کے آگے جو ہے انہی سے جو ہے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے اور انہی نام کا استعمال کرنا چاہیے اور اضافی ناموں کو استعمال۔ یہ فرعون اتنا تانگ کیا تھا کہ اس کے سرکردہ لیڈر جو تھے حضرت موسیٰ سمیت ان کو اس نے مار کر جو ہے کہتے ہیں بغاوت ختم ہو جائے۔ عام لوگ تو جو ہوتے ہیں وہ تو بھیڑ کی چال چلتے ہیں، وہ ڈر جائیں گے تو پھر وہ دبک کے بیٹھ جائیں گے گھروں میں اور جو ہے اپنی یعنی کہ ہماری خدمت پہ آتے رہیں گے، وہ کچھ نہیں کریں گے۔ تو سورہ اعراف کی 180 جو ہم نے وہاں بھی ڈسکس کی تھی، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، تو اس سے پکارو یعنی اس کے دعا کرو، فادعو میں نے دعا بھی شامل ہے، تو اس کے ساتھ ہم بھی کوئی ضرورت ہو، اللہ کی رحمت کی ضرورت ہو، یا رحمان یا رحیم سے ہم دعا کر سکتے ہیں، جو چیز کی بھی اللہ کے کسی خاص صرف کی ضرورت ہو ہم اس کے نام لے کے اللہ کو پکار سکتے ہیں۔ فرعون اور ان کے موسیٰ کے واقعے سے ہمیں عبرت ملتی ہے کہ جو ہے اللہ کا پلان ہوتا ہے، ایک بندوں کا پلان ہوتا ہے۔ ظالم کہتا ہے میں اور ظلم کروں اور ظلم کروں اور ظلم کروں، حتیٰ یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بس انف از انف، اور پھر وہ پلٹی جو ہے واقعات کو دیتا ہے، پھر وہ لوگ جو ظالم ہوتے ہیں وہ جو ہوتے ہیں پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ بتایا جا رہا ہے کہ حبشہ کے لوگ جب وہ مسلم عیسائی جو آتے تھے قرآن کو سن کے ہی صرف وہ اتنا جو ہے سجدہ ریز ہو کے ایسے خوشو خضوع سے جو ہے رو رو کے اللہ کو یاد کر کے اللہ کو جو ہے وہ جو تھے مسلمان ہوتے تھے۔ اب ہمارے پہ ہم قرآن سنتے رہتے ہیں، ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، تو ہم اس پہ غور کریں۔ اور ہمیں جو ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم جو جب ضرورت میں ہوں مشکل میں ہوں تو ہم اللہ کے خوبصورت ناموں سے اس کے صفات سے اسے پکاریں، اسے یاد کریں، اس کے دعا کریں، اور نماز میں اعتدال رکھیں، نہ بہت چیخ کے بولیں نہ بہت آہستہ بولیں کہ کوئی سن بھی نہیں سکے۔
तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए यकता है, हर किस्म की कमज़ोरी और शरीक से पाक है। आइए तो हम मिलकर अपने रब की बड़ाई बयान करें, उसकी हम्द व सना में मशगूल रहें। अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो सूरह कहफ का आगाज़ हो रहा है तो इसके अंदर जो 5 फितन हैं, तो उसके खिलाफ जो है पहला फितना जो ईमान का है, जो असहाब कहफ का हुआ था, तो उन्होंने कैसे तौहीद के अपने बचाने के लिए अपने गार में पसंद नापसंद करा। और फितना माल है, तो 2 बाग वाले जो थे, एक शख्स की दास्तान बताइए, एक जो गुरूर में आ गया कि मेरे पास तो बहुत माल है, तो मैं तो क्या चीज़ हूँ, तोप हूँ, तो किसी की आह लगी और वो तबाह हो गया। दूसरा था फितना इल्म का है, हज़रत मूसा और हज़रत खज़र का वाक़या बयान किया है कि उसके अंदर इल्म में तवाज़ो सब्र की ज़रूरत होती है। और ये कि हिकमत इलाही के अंदर कि अल्लाह ताला की बहुत सारे मुख्तलिफ इल्म है, तो वो जो है जैसे यहाँ पे ये वो थे क़ज़ा क़दर के कारकुनान में के सरदार थे, तो उनका इल्म जो अलग वो था, और जो जो आम आदमी जो समझ नहीं सकता। दूसरे ये थे ज़ुल्क़फ़क़्त इक़्तिदार के ज़ुल्क़रनैन की मिसाल बताई है, साइरस द ग्रेट, कि कैसे उसे जो था उसको जो थी उसने इक़्तिदार ने उसको ख़राब नहीं करा, वो अल्लाह के आगे झुका रहा। और फिर फितना दज्जाल जो है वो इशारतन मुआद है कि हमें जो है मुखबिर पैगाम है उसके अंदर कि इल्म माल अख्तार जैसे फितनों में तवाज़ुन, कुरान से दाबिस्तगी, रूहानी बसीरत और आखिरत की याद दहानी से जो है दज्जाल के फितने से महफूज रह सकते हैं। तो सही मुस्लिम की एक हदीस है कि अगर पहली 10 आयत याद रख लें आप और पढ़ते रहें तो दज्जाल से महफूज आएंगे। कुछ उलमा ने कहा है तो आखिरी 10 आयत भी शामिल कर लें, तो वो में हरज तो नहीं है, मगर ये एक हुक्म तो सिर्फ उसका ही है। और फिर ये दज्जाल के फितने में जो है उनका रूहानी जवाब क्या है? एक तो झूठी इलाहियत का जो दावा करते हैं, ईमान का इम्तिहान होता है, तो उसमें असहाब कहफ की मिसाल दी गई है कि ईमान पर मुस्तकीम रहो, तवक्कुल और अल्लाह तन्हाई में भी जो है मुवाहिद जो है एक साथ जुड़े हैं। और माल दौलत का फितना जैसे हमने पहले कहा, दुनिया की चकाचौंध जो है, 2 बागों की दास्तान है। इल्म का गुरूर, ज़ाहिरी इल्म पे घमंड जो होता है, वो मूसा और खज़र की दास्तान में। ताकत और तसल्लुत का फतह जो ज़ुल्क़रनैन ने कैसे काबू पाया। ज़ाहिरी करामात और फ़रेब, दज्जाल की चालाकियाँ हैं। तो सूरह कहफ की तौहीद, आखिरत और कुरान से दाबिस्ती का पैगाम जो रूहानी बसीरत फराहम करता है, वो हमसे हिफाजत करता है, और उसके अंदर खुद भी वो है सलाहियत कि आप उसे पढ़ते रहेंगे। तो इस वजह से हर जुम्मे को हुक्म है कि आप पढ़ते रहें। यहाँ से सूरह कहफ का आगाज़ हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़ला अला अब्दिही किताब वलम यजल लहू इवजा, कि उसमें कोई अल्लाह ही ने अपने बंदे पर किताब किया। ज़ोर किस पे? बंदा है। वो जो है उसका गुलाम है। अल्लाह रसूल जो है, वो बशर है। वो उसके नूर का पट्टू नहीं है, ना उसकी खुदाइयत में, इलाहियत में शरीक है। नाउज़ु बिल्लाह। और क़य्यिमन लियंज़िरा बाअसन शदीदन मिन लदुन्हु युबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना आमनु स्सालिहात अन्ना लहुम अजरन हसना। और वहाँ किसी ना फ़ी अबदा लदीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु, जो उन पे इतराज़ है, जो उन्होंने कहते हैं मालूम है इल्म ला इल्म कबूरत कलमत तख़रुजु मिन अफ़वाहिहिम यक़ूलूना अल्लाह कज़िबा, ये झूठी बोलते हैं कि अल्लाह की औलाद है। फलअल्लाह का बात अफ़सह अला अक्सरिहिम, ये क्या तो आप अपनी जान को हलाके में डाल देंगे क्योंकि लोग कबूल नहीं करते। और ये हमने तो ये ज़ीनत दुनिया की दी है ताकि हम देखें कि कौन नेक अमल करता है। हमको दुनिया की नेमत के बावजूद जो है इतनी उसमें खो जाएँ, या फिर जो है हम जो है अल्लाह को चुनेंगे। तो फिर बताया गया कि असहाबुल रकीम, उनके आगे जो था वो गार वाले थे, और रकीम भी कहलाते हैं कि उनके आगे तख्ती लगा दी गई थी कि ये यहाँ पर सो रहे हैं। तो फिर उनके पास जब वो थे उनको पास फिर उनको वहां पर उनको मकबरा बना दिया गया। और फिर उनको जो है कई कई साल तक 100 साल 300 साल तक जो है उन्हें सुलाया गया था। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, इसने अपने बंदे पर किताब नाज़िल फरमाया, उसमें कोई टेढ़ न रखी। ठीक-ठीक सीधी किताब बनाए ताकि लोगों को सख्त अज़ाब से खबरदार करे, और ईमान वालों को जो नेक अमल करते हैं बशारत दे कि उनके लिए बेहतरीन अजर है, जिसमें वो हमेशा रहेंगे। उन लोगों की तनकीद भी करे जो कहते हैं अल्लाह ने किसी को बेटा बना लिया है। ना उनको इस बात का इल्म है, ना ही उनके आबा-अजदाद को था। ये बहुत बड़ी बात है जो उनके मुँह से निकलती है। वो निरा झूठ कहते हैं। बस शायद आप उनके पीछे गम से अपनी जान खो देंगे अगर उस पैगाम पर ईमान न लाएँ। लेकिन हमने ज़मीन की चीज़ों को सीनियत बनाया ताकि हम आज़माएँ कि उनमें से कौन अमल में बेहतर है। और यकीनन सबको एक दिन चटियाल मैदान दबा देंगे, ताकि बताए कि सारी जो है पहाड़-वहाड़ ज़्यादातर खत्म हो जाएँगे, तो दूर-दूर तक जो है वो चटियाल मैदान होंगे। अब जी हमारा मकसद ज़िंदगी यही था, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि कौन नेक अमल करेगा। तो ये कि अब ये असहाब कहफ और रकीम की आ गया है। ये कस्बे वाले भी कहते थे कि बाहर कस्बा लगा था, तो उन्होंने जवान ने काला-पानी अर्ज़ किया, हमारे रब हमें अपनी रहमत ख़ास से नवाज़, हमारे मामले को दुरुस्त फरमा, हमारे यानी फिक्स कर दे चीज़ें। तो हमने गार में सालों साल उनके कानों पर नींद का पर्दा डाल दिया, यानी जो जम पर चलता है 300 साल। फिर हमने बेदार किया, मालूम करेंगे उन 2 ग्रोह में से कौन अपने ठहरने की मुद्दत का सही हिसाब लगाता है। कुरान में कोई टेढ़ नहीं, ये कजी नहीं, ये नेक अमाल पर जन्नत की बशारत देते हैं, हर बद अमाली पर जहन्नुम की वार्निंग।
تو یہ دنیا کی مرغوبات رکھی ہیں، بہت زینت ہے، بہت خوبصورت ہیں، بڑی پیاری کاریں ہیں اور مختلف مرغوبات ہیں. تو اللہ آزماتا ہے کہ کون دنیا کے مال میں آخرت ترجیح دے کر اچھے اعمال کرتا ہے. تو روز قیامت پہاڑ جو ڈھیرے جائیں گے اور پوری دنیا ایک چٹیل بنجر میدان بن. تو عذاب کہف جو تھے اللہ کا عظیم معجزہ تھے، جہاں اللہ نے موحدین کو یعنی جو توحید والے اہل توحید کو 300 سال کے لیے، یہ سیدھی سیدھی کتاب ہے، اس میں کوئی کجی نہیں. اللہ کی حمد اور کر کرو تو اللہ کے بیٹا کرنے والے مذمت، اور زمین پہ جو ہے یہ امتحان گاہ بنایا گیا ہے. اصحاب کہف کا یہ قصہ اور ان کی جو ہے راسخ توحید کو بیان کیا گیا. تو یہاں پہ قرآن مجید کی عظمت اور اس کی سیدھے راستے کی رہنمائی کا بیان ملتا ہے، اور کافروں کے لیے سخت وعید ہے اور نیک عمل والوں کے لیے دائمی جنت کی بشارت ہے. جو بیٹا کہتے ہیں اللہ کو، اس کی وسعت مذمت کی گئی ہے. اور پھر اصحاب کہف کا ایمان افروز واقعہ سنا ہوتا ہے جو 2-3 رکوع میں جاری رہے گا. تو یہاں پر اصحاب کہف کا سچا واقعہ بیان کیا گیا. جیسے ہم نے کہا تھا، ان کو جو تھی یہودیوں کے جو رہبائی تھے، انہوں نے کہا تھا بھائی 3 چیزیں پوچھو. تو جیسے پہلے اس کا تو روح کا تو جواب آ گیا، اب یہ دوسرا جواب آ رہا ہے سورہ کہف کا. اور شرک پر ان کا منطقی استدلال کیا تھا، اور غار میں کیوں پناہ لی، اللہ کی حفاظت اور ان کی نیند کا معجزانہ پہلو کے 300 سال تک اللہ نے سلا دیا. تو اب یہ قرآن کے جو قرآن بیان کرتا ہے کہ ان کا قصہ کیا تھا. ایسا تو یہاں ان کی رویداد بتائی جا رہی ہے کہ چند نوجوان تھے، رب پہ ایمان لائے اور توحید پہ جو تھے مستقیم ہو گئے. اور پھر جو تھے انہوں نے جب وہ کھڑے ہوئے اور اعلان کہہ دیا ہمارا تو بس وہی ایک رب ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی ماں کو معبود نہیں پکاریں گے. اور ہم نے ایسے کیا تو یقین بہت غلط بات کی. تو پھر انہوں نے لوگوں کو سمجھایا کہ بھائی کوئی تم نے جو معبود گھڑ لیے تو ان پہ کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے. تو پھر انہوں نے کہا اب ان کے معبود سے کنارہ کش ہو گیا. اپنے تو عابد نے کہا تو چلو فلاں غار میں جا کے پناہ لے لیتے ہیں، اور جو تمہارا رب تم پر اپنی رحمت وسیع کرے گا اور تمہارے لیے تمہارے معاملے میں آسانی پیدا کرے گا. اب کہا جاتا ہے کہ بادشاہ جو تھے انہیں مجبور کر رہا تھا کہ 24 گھنٹے ہیں یا چند اتنے گھنٹے ہیں تم ایمان لاؤ ورنہ پھر تم کو تو ہم وہ کر دیں گے. تو انہیں گھر واپس بھیج دیا. تو بھئی یہ جگہ جب ان کو ایسے رخ پہ تھے، نہ سورج ان کو طلوع ہوتے پڑتا نہ مغرب ہوتا، تاکہ ان پہ جو ہے کوئی سورج پڑے نہیں تو ان کو جو ہے ان کا دکھے نہ ہو. وہ سو تو رہے تھے، وہی اللہ تو ان کو جیسے ہم دیکھے بتائیں گے کہ وہ کس طرح جو تھے وہ پھر غار کی کشادہ جگہ میں اندر جا کے سو گئے. یہاں پر اصحاب کہف کا قصہ بیان کیا کہ کیسے موحد تھے اور یہ تھے ان کے پاس جو شرک کا انہوں نے منطقی استدلال دیا اور غار میں پناہ لی، اور اللہ نے حفاظت کری ان کو اور ان کی نیند کو جو ہے بہت لمبی نیند سلا دیا. تو یہاں پر یہ ٹھیک ہے، یہ تو کفار قریش اس کا قصہ پوچھ رہے تھے، تو اللہ نے تو ان کی تبلیغ بھی کر دی کہ تم جو ہے ان کے جو تم یہ مسلمانوں کی طرح تھے اور وہ جو ان کے مخالف تھے وہ مشرکین کو تمہاری طرح تھے. اصحاب کہف جو تھے 7 نوجوان تھے جنہوں نے شرک پر سمجھوتا نہ کرنے کی ٹھانی، اور توحید کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم کسی میں یہاں پر جو ہے چھپ جائیں ایک غار کے اندر. تو یہ لوگ تھے ایمان استقامت والے تھے. انہوں نے اپنی قوم کے سامنے بلا تردد جو تھا ان کے باطل عقائد کی منطقی استدلال سے رد کیا اور توحید پہ جمے رہنے کا وہ کیا. پھر جب ان کو بادشاہ نے مجبور کرنا چاہا تو وہ جو تھی انہوں نے اس غار کے اندر جا کے پناہ لی، اور کہ اللہ پہ ایمان لانے والے توکل کرنے والے تو اللہ ہدایت اور حفاظت بھی عطا فرماتا. اب رکو نمبر 3 میں اصحاب کہف کی نیند کی معجزانہ کیفیت اور ان کے خطہ کا بیان کیا گیا، ان کا بیدار ہونا، پھر اٹھ جانا 300 سال کی نیند کے بعد، اور دوسرے سوال جواب، ان کا خوف، ان کی کہانی کے دائرے سے ڈر لگنا، ان کی تعداد میں اختلاف اور بحث سے بے شناب کرنے کی وہ کی گیا. مگر بعد میں بتا بھی دیا ہے کہ تو یہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ کیسے وہ جو کروٹیں لیتے تھے. جو کروٹیں لینے کا کنسیپٹ جو ہے اب بعد میں جو ہے 18ویں صدی کے بعد شروع ہوا کہ اس سے کیا ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی ان کی کیا پوری کیفیت تھی، کیسے نکلے، کیا ہوا، یہ ہم اب پڑھتے ہیں. اگر آپ انہیں دیکھ رہے تھے آپ انہیں بیدار خیال کرتے، کیونکہ حالانکہ وہ سو رہے تھے، اور ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹ بدلتے تھے، کیونکہ اس سے پہلے اس زمانے یہ نہیں پتا تھا کہ اگر آپ سو گئے ایک ہی کروٹ تو بیڈ سور ہو جائیں گے. تو یہ کانسیپٹ جو ہے یہ 18ویں 19 صدی میں پتہ چلا. اور ان کا کتا دہلیز پر اپنے پاؤں پھیلائے ہوئے تھا، آپ انہیں جھانک کر دیکھتے ضرور ان سے ڈر کر بھاگ جاتے، آپ پر روب طاری ہو جاتا. اس طرح ہم نے انہیں بیدار کیا کہ آپ انہیں پوچھ گچھ کریں. ان سے ایک نے کہا تم کتنی دیر ٹھہرے رہے؟ انہوں نے کہا ہم ایک دن یا کچھ حصہ ٹھہرے ہوں گے. انہوں نے کہا تمہارا رب بھی بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی دیر ٹھہرے ہو. اب تم اپنے میں سے کسی کو ایک چاندی کا سکہ دے کر شہر بھیجو، تو دیکھیے کون سا پاکخانہ پاکیزہ ہے، پھر اس میں تمہارے لیے کچھ کھانا لائے اور وہ نرمی سے پیش آئے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے. تو یہاں پر یہ لفظ ہے تلطف ہے، یہ جو ہے قرآن کا آدھا ہے، یعنی حروف کے لحاظ سے. اور جو ہے بیچ کا اس میں جو ہے بیچ کا لفظ جو ہے وہ شروع میں
آتا ہے قرآن میں، اور اس کے بعد جو اس کے بیچ کے رس کا اس طرح جو ہے وہ دوسرا حصہ قرآن کا دیتا ہے. اور یہاں پہ خوبصورتی کی بات ہے کہ یہاں پر نرمی سے پیش آنے کا ذکر ہے ہر قرآن میں. اس طرح لوگوں جب وہ پہنچے وہاں پر تو ان کا جو تھا انہوں نے کہا کہ بھئی یہ پرانا سکہ کوئی خزانہ لگ گیا ہے، اتنا پرانا 300 سال پرانا سکہ کیوں لایا؟ تو پھر تحقیق ہوئی، انہوں نے کہا بھئی ہم تو پھر وہاں پہنچ گئے سب لوگ، تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ ان کو تو کہنے لگے پھر پتہ چلے ہاں بھئی ہمارے پاس تھا کہ 7 یہ تھے جو چلے گئے تھے، اور پھر یہ تھا یہ تو پھر ان کی جو تھی بہت آباقت ہوئی. بادشاہ جو اس وقت جو تھا عیسائی ہو چکا تھا، تو وہ جو تھے ان کو سب انہوں نے بڑی آباقت کری. تو پھر جو تھی ان کی جو اللہ تعالیٰ نے جو تھے وہ ان کو جو ہے پھر ان کو نیند، اور پھر وہ سو گئے. تو پھر انہوں نے آپس میں کہا ایک عمارت بنا دو. تو جو پھر بعد میں انہوں نے کہا کسی نے اس میں جو تھی مسجد بنا دی. تو اس سے یہ لوگ جو ہے وہ لیتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے مقبروں پہ، مگر یہ کہ سچی بات یہ ہے کہ بھئی یہ تو جو اس وقت کے لوگ تھے عیسائی، انہوں نے سوچا تھا. اللہ کی اس پہ کوئی وہ نہیں تھی کہ ایگریمنٹ کہ بھئی ہاں یہ صحیح کرنا چاہیے، کیونکہ وہ لوگ تو کرتے ہیں. اور ہمیں اجازت نہیں ہوگا. اللہ کے رسول نے ایکسپلیسٹلی بتایا کہ اس کو اپنی مقبروں کو عبادت گاہ وہاں نہیں بنا. اب یہ جو اس میں اختلاف تھا کتنے تھے، میں قرآن نے خود ہی اس کی کر دیے. یہ جو ہے کچھ کہیں گے وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. کہہ دی میرے آپ کو تھا، مگر یہ جو کیونکہ عیسائیوں کا جو اکاؤنٹ ہے اس میں 7 سلیپرز آف ایفیسس آیا، تو وہی جو ہے صحیح ہے. اور کسی کام میں یہ یہاں پہ آخر میں تاکید ہے کہ کسی کام کے بارے میں ہرگز نہ کہنے اسے کل ضرور کروں گا، یعنی انشاءاللہ کے بغیر. وہ اب دوسرے رکوع میں پڑے. ان کی نیند کی موجزانہ کیفیت اور بیڈ چھوڑنا، ان کو اللہ تعالیٰ وہ جو تھی کروٹیں بدلواتا رہا. ان کا بیدار ہونا، اس سے سوال جواب، اور ان کا خوف، ان کی کہانی کا ظاہر ہونا کہ کیسے لوگ آئے، ان کی تعداد میں اختلاف، اور اللہ تعالیٰ نے بحث چاہ کیا. میں خود بھی بتا دیا آخر میں کہ 7 افراد تھے. تو اللہ ان 7 اصحاب کہف کو 3 صدیوں بعد بیدار. تو یہاں پر ایک اہم سبق ہے کہ اپنی عرفان کی بات کے لیے اگر آدمی کہیں جاتا ہے تو اللہ اس کی غیبی مدد فرماتا ہے. تو پھر ایک احتیاط سے کھانا نہیں، شہر تدبیر اور توکل کا درد دیتا ہے کہ ہمیشہ محبت سے پیش آؤ. اتنی جو ہے یہ بتائی کس طرح اللہ نے ان کی خبر لوگوں کو بتائی کی تاکہ قیامت کے وعدے کی سچائی ظاہر ہو جائے. اور ان کی صحیح تعداد کے بارے میں غیر ضروری بحث پڑھنے کی بجائے ان کی ایمان اور استقامت سے بولنا چاہیے. غیر ضروری ڈیٹیل جو اس میں نہیں جائیں. تو یہاں پر جو انشاءاللہ کہنے کی اہمیت کو اجاگر کی گئی ہے، اور بھول جانے پر جو یاد دہانی گئی ہے. کیونکہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ ہاں جو کل آ جانا میں تمہیں بتا دوں گا انشاءاللہ نہیں کہا. تو اس کو یہ ایک ہفتے تک ڈیلے ہو گئی وہی جو تھی، اور پھر وہ مذاق آنے کے اس کے بعد جواب ہی نہیں ہے. تو یہ کہ جو اصحاب کہف کے غار میں ٹھہرنے کی مدت اور علم اللہ کے پاس ہے، وہی کی پیروی اور حق و باطل کا انتخاب مومن کافر. تو یہاں پر رسول اللہ سے کہا گیا انی فاعل لا تقول اللہ شیء انی فاعل لک ذلک غدا، کل کروں گا، الا ان شاء اللہ، سوائے اس کے کہو انشاءاللہ اگر اللہ چاہے. اب یہ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ وہاں پر ٹھہرے 309 سال، جو قمری سال میں جو ہے وہ جو ہے وہ جو ہے 16 سال 300 سال ہو جاتے ہیں. تو کسی کام کے بارے میں ہرگز نہ کہنا کہ میں اسے کل ضرور کروں گا، اور یہ کہ اللہ چاہیے انشاءاللہ کہو. بھائی تم بھول جاؤ تو اسے اپنے رب کو یاد کرو، کہو کہ امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے زیادہ سیدھی راہ دکھائے گا. اور اپنے غار میں 300 سال ٹھہرے اور 9 سال زیادہ. کہہ دیے کہ اللہ ہی پہلے جانتے ہیں وہ کتنی دیر ٹھہرے رہے، کیونکہ 16 اس میں موجود ہے. عیسائیوں کے 300 سال ٹھہرے تھے، وہ قمری سال میں یا لونر میں 9 سال جو ہے وہ ہو جاتا ہے. اور عالم الغیب صرف اللہ ہے، کوئی نبی نہیں، کوئی نہیں جاننے والا اس کے سوا، نہ کوئی ولی ہے وہ میں کسی کو شریک نہیں کرتا. اور آپ اس کتاب کی یہاں پر یہ کام اسی واسطے یہ بھی کہے کہ کوئی آپ کسی کو ولی اللہ سمجھ کر اس کی جو ہے اس سے جو ہے مانگنا نہیں لگے اور اس سے وسیلہ نہیں بنائے. اور آپ اس کتاب کی تلاوت کیجیے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے. اللہ کے کلام کو بدلنے والا کوئی نہیں، اور آپ اس کے سوا کوئی جائے پہ پناہ نہیں مانگیں گے. اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ صبر کے ساتھ روک کے رکھیں جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں، اور دنیا کی زندگی کی زینت کو چاہتے ہوئے ان سے نگاہ نہ پھیریں. جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، اور جو اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہے، وہ جس کا معاملہ حد سے بڑھ گیا اس کو کہنا نہ مانے. یہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، چاہے ایمان لائے جو چاہے انکار کریں. اب یہ جو ہم نے ظالموں کے یہاں بھی جو کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ آگ جو ہر طرف سے گھیری ہوئی ہوگی انہیں، اور پانی کے لیے جو پانی ہوگا پگھلے ہوئے تانبے کی مانند پانی ہوگا. کیونکہ ایسے جب آپ دیکھیں گے ایسے آئی لینڈ ہوں گے جو بھی پانی ہوگا، جیسے زمین بھی اگر جب تباہ ہو جائے شروع میں تھی تو اس کے اندر یہ تھا کہ لاوا بھی ہے ابلنا ہے، ادھر سے وہ نکل رہا ہے، ادھر پانی ہے، پانی کھولتا ہوا ہے. تو یہ کہ ان کی پھر ڈائجسٹو سسٹم ایسے ہوں گے کہ وہ اس پانی کو بھی قبول کر سکیں گے. اور جبکہ جنتی جو ہے
ان کے لیے جو ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ان کے اتنے عظیم الشان جو ہیں وہ ہوں گے پلانٹ، تو انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور باریک و دبیر ریشم کے لباس پہنیں گے، وہاں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، کیا ہی عمدہ بدلہ ہے، کیا ہی خوبصورت آرام گاہ ہے۔ اللہ ہم سب کو جنت میں، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ نئے مسلم امت کی جو تھی ایک شاعر ہے، جو ہم مسلمان جو ہیں آپ جو ہے آپ جو مسلمان ہوتے ہیں جو غیر مسلم بھی ہوتے ہیں ہمارے ساتھ، تو جیسے پاکستان میں ہندو ہیں اور جو ہے وہاں پر اپنے ایران میں زرتشتی بھی ہیں، تو آپ ان سے بات کریں گے تو وہ بھی جو انشاءاللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ باللہ وہ پڑھتے نظر آئیں گے، کیونکہ یہ ہوتے ہیں کہ جو یہاں کے ہندو زائرین وہاں پر جاتے ہیں انڈیا میں، تو وہ لوگ جو ہے اچانک چوک جاتے ہیں، یہ کیا کہہ رہا ہے، انشاءاللہ ماشاءاللہ، تو وہ جو ہوتے ہیں کہتے ہیں مسلمان آ گیا ہمارے پاس، تو کہتے نہیں میں پاکستان سے ہوں، وہی میرے پاس، ہم لوگ اسی طرح بولتے ہیں۔ تو یہ اصحاب کہف کے غار میں ٹھہرنے کی مدت کیا تھی، جو ہے 300 سال، جیسے پتہ چل گیا ہمیں 309 خمی سال، اور حق تمہارے ساتھ ہے، جو حق و باطل کا انتخاب اور مومن کافرین کا انجام بھی بتایا گیا کہ ان کو کیسے جو ہے سفر کریں گے جہنم۔ تو اصحاب کہف تو 300 شمسی اور 300 قمری سال سوتے، تو ہر کام سے پہلے انشاءاللہ ضرور کہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنا بھول گئے تو صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی کئی دن تک نہیں آئیں گے، پہ انشاءاللہ کی اہمیت دی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا غیب کا علم جو ہے صرف اللہ کے پاس ہے، نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی، تو یہاں پہ کہا کسی ولی کی آپ پیروی نہیں کریں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اور جو اللہ کی یاد سے غافل ہیں ان سے دور رہیں، اور حق باطل واضح ہے، اور ایمان لانے کو بیٹی نظر ملے گا، منکرین کے لیے سخت جہنم ہے جہاں پر ان کو پانی بھی جو ہے وہ ایسا گندا پانی ملے گا کھولتا ہوا۔ دو آدمیوں کی مثال بیان کی گئی ہے، اور مالدار کا تکبر، غریب کا نصیحت آمیز جاوید اور جواب، اور اس کی کیسے ہائے لگی، اور مالدار کی حسرت ایمان کی برتری۔ تو یہاں پر ایک آدمی بیان کیا گیا ہے جو بہت مغرور تھا، اس کے جو تھے بہت بڑے جو تھے اس کے اندر انگوروں کے باغات تھے، اس کے جو گرد گرد یہ تھے ڈیٹس جو ہوتی ہیں اپنی کھجوروں کے درخت تھے، اور اس کے علاوہ اور بھی زراعت اس کی اگ رہی تھی، تو بہت پراؤڈ تھا، تو وہ جو تھا وہ جو پھر اس نے وہ بھی پراؤڈ تھا کہ میرے اتنے بچے ہیں، میری اتنی جو ہے مال ہے، اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا تو کہنے لگا ماں اظن ان تبید ہادی ابدا، یہ تو ہمیشہ رہے گا، اور اگر قیامت تو یا تو آئے گی نہ آئے گی تو مجھے اس سے بہتر ملے گا۔ تو پھر جو تھا اس کے برابر میں جو تھے وہ جو تھا اس کو اس نے اس کے بھی دل دکھایا، جو تو اس نے کہا کہ اللہ ایک ہے اور لا شرک اس کے شرک نہیں کر، یہ تو کہہ نہیں کر کہ آخرت نہیں، آخرت کو نہ ماننا بھی شرک ہے، اور پھر تو نے اگر تو جنت میں آتا تو اللہ کا شکر کرتا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کیوں نہیں کہا، اور پھر یہ پھر جو ہے اس نے اپنے اس کی دل سے آہ نکلی کہ بھئی تیرا جو ہے تباہ ہو جائے میرا ہو جائے، تو اللہ نے اس کی دعا قبول کری، تو غریب کی آہ کبھی نہ لے۔ تو ان کے سامنے دو آدمیوں کی مثال بیان کیجیے، ہم نے ان دونوں میں سے ایک کو دو انگور کے باغ دیے، ان کے گرد کھجوروں کی باڑ لگا دی، اور دونوں کے درمیان کھیتی بھی لگا دی، دونوں باغ اپنے پھل لائے، ان میں سے کوئی کمی نہ ہوئی، ہم نے ان دونوں کے درمیان ایک نہر بہا دی، ان کے پاس بڑا مال تھا، اس کے اس آدمی کے پاس بہت بڑا مال تھا، تو اس نے اپنے ساتھی سے بات کرتے ہوئے کہا میں تجھ سے مال اور جماعت میں بہت زیادہ ہوں، غرور سے کہا، اور اپنے باغ میں داخل ہوا، اپنی جان پر ظلم کرتا ہوا بولا میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی تباہ ہوگا، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آئے گی، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو میں اس سے ہی بہتر جگہ پاؤں گا۔ اس کے ساتھی نے جو اس کا پڑوسی تھا جو ایمان رکھتا تھا کہا کیا تو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے تجھے پورا انسان بنایا؟ لیکن میں تو کہتا ہوں کہ اللہ میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا یعنی اتراتے ہوئے تو کیوں نہ کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اگر تو مجھے مال اور سے کم سمجھتا ہے تو شاید میرا مجھے تیرے باغ سے بہتر عطا فرمائے، اب اس کا دل دکھا ہوا ہے، تیرے باغ پر آسمان سے کوئی آفت بھیجے جس سے وہ چٹل میدان بن جائے یا اس کا پانی زمین میں جذب ہو جائے تو پھر اسے تو تلاش نہ کر سکے، اس کے پھل برباد کر دیے گئے تو اس سے جو کچھ اس میں خرچ کیا تھا ہاتھ ملتا ہے، اب جو اس کے ساتھ ہوا جو اس نے کہا تھا وہی ہوا، اور اس کے پھل جو تھے برباد کر دیے گئے، تو اس پر جو کچھ اس نے خرچ کیا تھا ہاتھ ملتا رہ گیا، وہ خالی میدانوں میں گرا پڑتا اور کہتا کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ تو یہ بھی جو ہے آخرت کا انکار بھی ایک قسم کا شرک ہے، اور اللہ کے سوا اس کے پاس کوئی جماعت نہیں جو اس کی مدد کرتی ہے، وہ خود بدلہ لے سکا، وہاں حمایت صرف اللہ کی ہوگی، جو حق ہے وہی بہترین بدلہ دینے والا، انجام کی لحاظ سے سب سے بہتر ہے۔ تو آپ جو ہے یہ پراؤڈ جو ہے پرائڈ ہونا، یہ پرائڈ بھی جو ہے ایروگنس، یہ بھی شرک ہے، اللہ کے سوا تم سمجھنا کہ میں کوئی خاص چیز ہوں، اور کسی جو ہے غریب کا کسی اللہ والے کی جو ہے آہ نہ لے کیونکہ تباہ ہو جائے۔ دو آدمیوں کی مثال بتائی گئی ہے، مالدار کی سرکشی، غریب کا نصیحت آمیز جواب، اور اس کی ہاں، اور اس کی جو اسے مالدار نے تباہ کر دی، مالدار کی پھر آخر میں جب ختم ہو گیا تو اس کی حسرت، اور پھر ماننے لگے ہاں بھائی اب جو ہے میں مومن بن گیا۔
ایک امیر آدمی کے انگور کے وسیع باغات تھے، اس کے ارد گرد کھجوروں کی باڑ تھی اور دیگر کھیتیاں بھی تھی۔ اس نے امیری کے زور میں اپنے غریب ہمسائے کا دل دکھایا اور اس غریب کی آہ نے اس کا کھیت اور باغ تباہ کر دیا۔ مثال ہے کہ کیسے کسی ایک بہت ہی امیر آدمی کی جو تھی، اس کے تکبر نے جو تھا اس کو جو ہے ڈبو دیا، اس کی دوسرے غریب کی آہ لگ گئی، وہ تب ہو گیا۔ دنیا کی دولت عارضی ہے، اس پہ غرور کرنا تباہی کا باعث بنتا ہے۔ حقیقی عزت و طاقت اللہ پر ایمان لانے، اس کی نعمتوں شکر ادا کرنے میں، کہ ہمیشہ اللہ کو یاد رکھیں، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کر دیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہم پھولیں گے، پھلیں گے، پھولیں گے، اور ہمارا جو ایمان میں استقامت ادا ہوگی، انشاءاللہ جنت ہمیں عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ۔ تو یہاں بتایا کہ دنیا زندگی کی مثال کیسی ہے، باقی رہنے والی نیکیاں اور دنیا کی زینت، قیامت کا منظر اور اعمال کا پیش ہونا، اعمال کی کتاب اور مجرموں کا خوف۔ تو یہاں پہ بتائی گئی ہے کہ حیات دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے کہ جہاں سے آسمان سے پانی بڑھتا ہے اور پھر جو ہے زمین جو ہے اٹھتی ہے اور کھل اٹھتی ہے، اس کے بعد جو ہے پھر وہی تھوڑے دنوں بعد، چند مہینوں بعد جو ہوتی ہے اس کو اڑ رہی ہوتی ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ سب چیز پہ مقتدر ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اور پھر یہ مال اور اولاد جو ہیں وہ تو زینت ہیں دنیا کی زندگی، اور باقیات الصالحات خیر عند ربک ثواب و اجر۔ تو جو آپ نیک امال کرتے ہیں، جو باقی بچتے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک جو ہے زیادہ ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جب پہاڑ چلیں گے اور جب قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے، تو پھر جو ہے ہم یہ وہ جو کتاب آئے گی تو کہیں گے یا ویلتنا ما لی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرا ولا کبیرا الا احصاها۔ کہیں گے کہا کہ یہ جو ہے ہماری جو کیسی کتاب ہے، کیسا ریکارڈ ہے کہ اس میں تو کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی نہیں چھوڑی گئی۔ تو یہاں پہ دنیا کی مثال بھی یوں ہے کہ آسمان سے پانی اترا، اس سے زمین کی پیداوار دگنی ہو گئی، پھر وہ چورا چورا ہو گئے، جسے ہوائیں اڑاتی ہیں، مطلب ہر چیز پہ قادر ہے۔ مال اور دولت دنیا کی زینت ہیں، اور باقی رہنے والی نیکی تیرے اپنے نزدیک باقیاتی صالحات کے نزدیک اجر و امید کے لحاظ سے بہتر ہیں، تو وہ ان کی فکر کرو۔ اور جب پہاڑوں کو چلائیں گے اور زمین کو صاف میدان دیکھے گا، چٹیل میدان دیکھا، ہم سب کو جمع کریں گے، اور میں کسی کو نہ چھوڑیں گے، اور تیرے رب کے سامنے سب بستہ پیش کیے جائیں گے، کہا جائے گا تم ہمارے پاس ویسے ہی آ گئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، بلکہ تم نے تو گمان کیا تھا ہم تیرے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر نہ کریں گے۔ اور اعمال کا نامہ پیش کیا جائے گا، تو آپ مجھے وہ دیکھیں گے، اس میں لکھی ہوئی چیزوں سے ڈر رہے ہوں گے، اور کہیں گے ہائے میری شامت، یہ کیسی کتاب ہے جس نے نہ تو کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ بڑی، مگر اسے گن گن کر لکھ لیا ہے، اور اپنے اعمال کو موجود پائیں گے، اور تیرا کسی کو ظلم نہیں کرتا۔ تو کوئی ایسی ریکارڈنگ ڈیوائس ہوگی جو مسلسل جو ہے آپ کو ہر چیز جو ہے ریکارڈ کر رہی ہے، وہاں آپ کو ریپلے کر دیا جائے گا، اور پھر آپ دیکھیں گے ہاں بھائی یہ تو اب اس کے اندر ویڈیو ریکارڈ موجود ہے، تو آدمی کیسے جو ہے اس کو ڈینائی کر سکتا۔ دنیاوی زندگی تو بے ثبات ہے، ابھی آپ ہیں اور پھر آپ چلے گئے، تو یہ کہ آپ جو ہے اس کے اندر اتنی بڑی کاروبار ہوتا ہے، تو اس کے اندر پھر جب وہ چلا جاتا ہے آدمی خود تباہ ہو جاتا ہے کام۔ تو یہ کہ اس کے اندر کوئی پتہ نہیں ہوتا، باقی آنے والی نیکی اس پہ بھروسہ رکھیں۔ قیامت کا منظر جب سب بستہ پیش ہوں گے، اعمال پیش ہوں گے، اعمال کی کتاب میں سب کچھ ریکارڈ ہوگا آپ کا، کوئی ایک چیز بھی مس نہیں ہوگا۔ دنیا میں جو کمایا وہ یہی رہ جائے گا، روز قیامت سب اس کے آگے سب بستہ کھڑے ہوں گے، صرف ایمان اور نیک اعمال کام آئیں گے۔ وہاں کی کرنسی جو ہے صرف جو ہے وہ گڈ ڈیڈز ہیں، تو اگر نہیں ہے تو رسوائی ہے اور ہمیشہ کی جان۔ صرف جو چیز باقی رہتی ہے وہ جو نیکیاں ہیں آپ کی، جو خوفناک منظر ہوگا، اور جو حضور حاضر ہوں گے، ہر ایک کا اعمال نامہ اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اور ڈر جائیں گے کیونکہ اس کے اندر جو ہے ایگزیکٹلی ایک ایک چیز کا ریکارڈ موجود ہوگا۔ تو ہم یہ توجہ دنیا کی عارضی زندگی کی آسائشوں کی بجائے آخرت کی دائمی زندگی کی آسائشوں پر مرکوز رکھیں، اور انشاءاللہ نیک عمل کرتے ہیں، ہر قسم کے نیک عمل کرتے ہیں، جیسے ہم نے بار بار کہا۔ ابلیس کی تخلیق اور نافرمانی اللہ کی قدرت و علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے۔ قیامت دن کی جن کو ولی اللہ بن کے ان کو پکارتے تھے، وہ جواب نہیں دیں گے، مجرموں کا انجام کیا ہوگا۔ تو یہاں پہ بیان کیا گیا کہ وہ جن تھا، اس واسطے جو تھا وہ جو فرشتوں کی وہ تھی اس پہ اپلائی نہیں کرتی تھی، وہ فری چوائس تھی، اس واسطے اس نے اسے چنا۔ اور پھر یہ بتایا گیا تھے یہ کہ وہ یوم یقول الناس شرکاء الذین، وہ اپنے زعمتم، جن کے اپنے زعم میں انہوں نے بنا رکھا ہے کہ بھئی یہ فلاں یہ جو ہے میری مدد کر دے گا، یا دستگیر ہے، یہ جو ہے وہ ہے جس کو بھی بنا لیے انہوں نے مشکل کشا اور جو مختلف نام دیے میں، تو وہ کچھ بھی جو ہے نہ مشکل کشا ثابت ہوں گے، نہ دستگیر ثابت ہوں گے، نہ جو ہے داتا ثابت ہوں گے۔ صرف ایک اللہ داتا ہے، صرف اللہ دستگیر ہے، وہی وہ کرتا ہے۔ اور پھر جو ہے وہ مجرم جو ہوں گے وہ اس وقت ان کا آپ نظارہ دیکھیں۔ تو یہاں پہ جو ایک عہدہ کھولا گیا ہے کہ جو جن جو تھا اس نے ابلیس اور اس کے جو ماتحت تھے وہ جن تھے، تو اس واسطے انہوں نے یہ تو کہ فرشتوں کو تو فری ول نہیں ہے، وہ انکار نہیں کر سکتے، تو یہ اس واسطے اس نے انکار کیا کیونکہ وہ جن تھا۔ اور پھر جو تھے کیونکہ تمہارا دشمن ہے، یہی بتایا گیا۔
اب جو جتنے خود ساختہ شرکا ہیں جو انہوں نے بنائے ہوئے، تو اس میں کہا نہ تو وہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں حاضر تھے، نہ ہی خود ان کی اپنی پیدائش کے وقت جو تھے وہ تو یہ کیسے اللہ کے شریک ہیں بھائی، کہ بھائی جو اللہ ان کی وہ کر رہا ہے اور وہ جو تو ان کے بات کوئی اختیار تھا ہی نہیں، نہ اپنی پیدائش کا، نہ جو تو تمہاری پیدائش کا، نہ کائنات کی پیدائش کا۔ تو کہنے لگے جو گمراہ کرنے والے ہیں یا گمراہ ہونے، ان کو میں اپنا مددگار کیسے بناؤں گا بھائی، جو تھے ہی نہیں وہ شروع کے اندر انہیں تخلیق کیسے کر لیا، تو یہ ان کی طاقتور کیسے بن گئے کہ مجھے بتائیں گے کہ میں کسے معاف کروں کسے معاف نہیں کروں۔ اور پھر اللہ فرمائے گا میرے وہ شریک کہاں ہیں جو تم معبود اپنا معبود سمجھتے تھے، تو انہیں پکاریں گے، وہ لے کے جواب نہیں دیں گے، کیونکہ ان کے درمیان ہلاکت کی ایک وادی بنا دیں گے۔ تو یہ ہلاکت کی وادی ہے، جہنم کی وادی ہے، وہ بھی جہنم میں پڑے ہیں، یہ بھی جہنم میں پڑے۔ اگر وہ نیک لوگ ہوئے، یہ بلا رہے ہوئے، پھر بھی وہ جو ہے وہ اپنی جگہ پہنچے ہوئے ہیں، یہ جو ہیں وہ اپنی جگہ پہنچے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بھئی یہ جو تھے ان کو فلاں فلاں کو یہ مجھے نجات دہندہ سمجھ رہے تھے، مجھے دستگیر بن کے مجھ سے دعا مانگ رہے تھے۔ تو وہ جو کہیں گے نہ وہ کوئی نہ کوئی غوث ہے، نہ کوئی جو ہے داتا گنج بخش ہے، اللہ ہی داتا گنج بخش ہے، اللہ ہی دستگیر ہے، اللہ ہی جو ہے سب کچھ عطا فرماتا ہے، اس کے علاوہ جو آپ سمجھ لیں۔ تو مجرم جب وہ آگ کے گرد جان لیں گے اب وہ گرنے والے ہیں، تو اس کا بچنے کا کوئی راستہ نہیں، اس کے بعد جو ہے کوئی مفر نہیں ہے وہاں سے۔ تو ابلیس کی تخلیق بتائی گئی، نافرمانی پہ آئی گئی، اب تم اس کے لوگوں کی جو ہے اس کی یعنی کہ اس کے جو ذریت ہے یا وہ خود ہے، وہ آپ کے کان میں پھیلاتے ہیں بھائی یہ فلاں کی جو ہے تم اطاعت کرو، فلاں بہت بڑے نیک آدمی تھے، تمہیں جو ہے وہ جو ہے اس سے وسیلہ مانگو، اس کی قبر پہ چڑھاوے تو تمہیں دے دے گا، تو وہ آپ کو بہکاتے ہیں، تم اس کے بہکاوے میں آتے ہیں، حالانکہ وہ تو شیطان تو دشمن ہے۔ اور اللہ کی خود آسمان نبی بھائی نہ وہ جو تھے کوئی بھی جو آپ بڑے بڑا ولی اللہ سمجھتے ہیں آپ اسے، تو نہ وہ اپنی پیدائش کے وقت جو تھا وہ خود ہی اللہ کی تجھ سے پیدا وہ موجود نہیں تھا، اور نہ جو تھے اس کو شعور تھا، آدم نبی کی پیدائش کا بھی موجود نہیں، کوئی بھی نہیں تھا، اور جو تھا جو کوئی گمراہ کرنے والے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے گمراہ کیا جاتا ہے اسے اللہ مددگار نہیں بناتا۔ اور پھر جب وہ جواب مانگیں گے تو ان کے درمیان جو ایک جہنم کا گڑھا ہوگا، وہ ان کو جواب بھی نہیں دے پائیں گے، اور مجرم لوگ جو پھر جہنم میں آگ کو دیکھیں گے تو گرنے والے ہیں، تو اس سے بچنے کا کوئی راستہ۔ تب اس آدمی کی حسرت کا کیا عالم ہوگا، وہ جہنم کے آگے کھڑا ہے اور سمجھتے ہیں اب تو میں داخل ہوا تو ہمیشہ کے لیے گیا، تو نہ جائے رفتن نہ پائے رفتن، شرک سے بچ جانے اور نیک عمل، اگر شرک سے بچ جاتا اور نیک عمل جمع کر لیتا، لوگوں سے شفقت سے پیش آتا، رشتہ داری کا حقوق نبھاتا، وعدے نبھاتا، بے ایمانی نہیں کرتا، کبھی تک گناہ سے بچتا، تکبر نہیں کرتا، عبادات خشوع سے کرتا، تو اسے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ تو اللہ میں بچائے ہم جو ہے ہر عمل میں جو ہے اچھے مسلمان بنے، تاکہ ہم جو ہے رول ماڈل بنے دوسرے لوگوں کے لیے۔ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، جو شرک کی طرف مبارتا ہے تو شرک کی طرف نہیں جائیں، ورنہ ہم اس کی جو ہے خواہش پورا کریں گے۔ تو اگر ہم جب وہاں جا کے جو ہم نے خود ساختہ بنائے ہوئے ہیں ولی اللہ معبود، تو وہ جو ہے ہمیں کوئی مدد نہیں کر پائیں گے۔ اور یہ قرآن جو ہے مثال کے ذریعے ہمیں بیان کرتا ہے ایمان لانے میں رکاوٹ اور رسولوں کے کردار کیا ہوتا ہے، یاد دہانی سے روگردانی کا گناہ اور اللہ کی رحمت کیا ہوتی ہے، اور سابقہ قوموں کا انجام کیا ہوا۔ تو یہ کہ قرآن جو ہے اس میں قرآن یہاں پر جو سورہ کی اہم بات ہے کہ سورہ کہف میں بار بار قرآن، اس کے علاوہ کوئی اور صورت میں اتنی دفعہ قرآن کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ تو یہ کہ من کل مسل کے ہر قسم کی مثال دی ہے آپ کے سمجھنے کے لیے، تو آپ یہ قرآن میں تدبر کریں، یہ نہیں ہے کہ آپ کو 13 علم سیکھنے پڑیں گے پھر آپ کو قرآن سمجھ آئے گا۔ اور پھر یہ رسولوں کو تو مبشرین و منذرین بن کے بھیجا جاتا ہے، تو اگر آپ ان کی پیغام کو سمجھیں گے نہیں تو آپ کیسے ان سے انذار اور بشارت حاصل کریں گے۔ یہ کہ اب اس کے اندر اب جو ہے ربوں کا غفور ذوالرحمہ، تو یہ کہ ہم جو ہے اب جو عذاب پہ اجر نہیں مانگے بلکہ غفور ذوالرحمہ جو ہے اس سے جو ہے رحمت مانگیں، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور پھر جو مشرک چھوڑ کے اسے کو اللہ سے۔ تو اللہ نے بہت قسم کی جو مثالیں بیان فرمائی ہیں، مگر انسان ازبز جدال پسند واقع ہوا، اور اس کے بعد ہدایت ربانی جلوہ ہوئی تو کسی شہنوں سے ایمان لانے اور پروردگار سے طلب مغفرت کرنے سے باندھ نہ رکھا، اللہ یہ کہ منتظر رہی کہ ان پر کوئی گزشتہ عمل کا عذاب متصل نازل ہو جائے، اس کے روح کوئی عذاب اشکار ہو جائے۔ تو انہوں نے جو ہے ٹائم کو غنیمت نہیں جانا، اور پھر اللہ کی عذاب تو اس وقت آ جاتا ہے جب کوئی جو ہے انتظار کرتا تھا میں جب عمل کروں گا، اچھے عمل جب عمل کروں گا، اور جو ہے وہ اس سے پہلے ہی مر جاتے ہیں عمل کرنے سے پہلے۔ تو آپ کو وقت کو غنیمت چاہیے، اسی وقت جو ہے عمل شروع کر دیں، اور تمام زندگی میں شعبہ زندگی میں آپ عمل کریں۔ آپ جو آپ کی ریلیشن شپ ہے فیملی کے، آپ کے ایکسٹینڈ فیملی ہے، ان کو دیں، محبت سے پیش آئیں، طنز جو کرنے ہیں آپ لوگوں کو گرانے میں، اس میں یہ جو مزہ آتا ہے آپ کو غیبت میں، یہ سب چھوڑ دیں، یہ کوئی کام نہیں آئے گا۔ تو جو ہے کہ اسی طرح جیسے اب رسولوں کا مشن ہمارا ہے
تو آپ جو خود بھی ڈر جائیں دوسروں کو بھی ڈرائیں کہ بھئی ساری برائیاں چھوڑ دو، کبیرہ گناہ صغیرہ گناہ، اور جو ہے اور جب نصیحت کی جائے تو روگردانی کر جائے، اور برائی اور ان برائیوں کو فراموش کر دے جو اس کے ہاتھوں سے پیش ہے. تو بھی برائیوں سے دور ہوں اپنے آپ سے، قرآن کو سنیں سمجھیں. اللہ تعالیٰ تو پروردگار بہت بخشنے والا اور صاحب رحمت ہے، مگر جب آپ وہاں پہنچ گئے تو یہ کہ ان کے بعد یہ پھر اللہ کے بخشش کا آپ نے دروازہ بند کر دیا، کیونکہ یہی جہاں جو ہے دارالعمل جو ہے یہ ہے، وہ تو دارالجزا ہے. آپ اس پر توقع نہیں کریں گے، اللہ بولے گا میں ہاں بھائی تیرے پاس تو سارے وہ بھی پہنچ گیا، تیرے پاس قرآن بھی تھا، سب کچھ تھا، لوگ آئے بھی تک اس دکانیں، مگر تو نے جو تھے اپنے ذہن میں اڑا رہا کہ مجھے تو یہ میرے بابا اجداد نے یہ دیا ہے، اسی دین پہ میں قائم رہوں گا. اور اللہ نے کیا ہے اب تو عذاب بھی ختم ہو گیا، مگر چھوٹے موٹے کچو کے آتے رہتے ہیں، اور وہ بھی آپ اس پہ توجہ نہیں دیتے. قرآن میں تدبر کریں، اس میں بہت مختلف طریقے سے مثالیں بیان کی ہیں، وہ آپ کو ہدایت کے لیے کافی ہیں. اور جو ہے ایمان لانے میں رکاوٹیں ہوتی ہیں، رسولوں کا کردار ہوتا ہے تو وہ جھگڑا کرتے رہتے ہیں، اس سے ہٹتے رہتے ہیں، یاد دہانی روگردانی کا گناہ. اور اللہ کی رحمت جو ہے ہمیشہ ہے، یہاں پر ہے دارالعمل میں، اس سے معافی مانگیں، اس سے جو ہے جڑ جائیں، قرآن سے جڑ جائیں، اپنی زندگی کو جو ہے سابق قوموں کے انجام سے سیکھیں. اور پھر جو ہے آپ نے خود بھی آپ کو دیکھیں گے، جب جتنے دوست ہیں آپ کے، کتنے ساتھی ہیں، کتنے رشتے دار ہیں، وہ مر گئے اور وہ جو تھے سدھرے نہیں تھے، تو پھر آپ کم از کم سدھر جائیں انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے جنت الفردوس عطا فرمائے، آمین. تو تمام انبیاء تو مبشرین منذرین بنا کے بھیجے گئے تھے، تو ان کو جو ہے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا، تنبیہ کرنے والا بھیجا تھا. اور وہ جو تھے ہم جو ہیں، اب جو جب رسالت ختم ہو گئی تو جیسے ہم نے کہا امت وسط ہے، ہم جو ہے گواہ ہیں. اب ہم جو آگے جا کے شہید ہیں، لوگوں کو گواہی دیں، ان کو جو ہے اس کے دینے. پھر وقت یہ کہ کم از کم ہماری زندگی میں نظر آئے کہ ہم جو ہے واقعی جو ہے جہنم سے ڈرتے ہیں اور اس کے مطابق اعمال کرتے ہیں. تو مشرکین اور بے اعمال کرنے والوں کو جہنم کی تنبیہ فرمائی گئی ہے. وہ انسان کو جگانے آتے ہیں. اب یہ کام امت مسلمہ کے کندھوں پہ ہے کہ خود بھی جاگیں تو دوسروں کو. تو اللہ بالضرور غفور الرحیم ہے، مگر وہ عادل بھی ہے، اس لیے مشرکوں، بے ایمانوں، کبیرہ گناہ میں لسے لوگوں کو سزا لازمی دے گا، کیونکہ وہ دارالجزا ہے. دارالعمل یہاں ہے، ابھی جاگیں اور ابھی اپنی زندگی کو بدلیں، اپنے کردار کو بدلیں، اپنے اعمال کو بدلیں. تو ایمان اب جو کوئی اپنی رکاوٹ کو وہ نہیں کرے، فوراً مغفرت طلب کر کے اس قرآن رمضان میں بولیں کہ میں اپنی زندگی بالکل 180 ڈگری بدل رہا ہوں. اور یہ کہ اب رسول و خوشخبری دینے اور ڈرانے کے لیے بھیجا گیا تھا، اب ہم ہیں تو اب یہ کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو بھی بدلیں اور پھر دوسرے لوگوں کے لیے مثال بنیں کہ ان کو یہ بتائیں کہ جنت کا راستہ کون سا ہے، جہنم کا راستہ کون سا ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کی تھی تو حضرت خضر جو تھے وہ عاملین قضا و قدر تھے، جو لوگوں کی، جو نیک لوگ ان کی جو اولاد ہوتی ہے ان کی زندگیوں کو کے اندر وہ کرتے ہیں کہ تھوڑی تھوڑی کر کی جو ہے قسمت جو ہے ان کی بدلے، ان کی بحال کر دیں. تو اس واسطے یہ ہے کہ تقدیر جو ہے فکس نہیں ہے، اس سے پتہ چلتا ہے وہ اللہ جس کو چاہتا ہے تقدیر بدل سکتا ہے. اس کے لیے اس نے عاملین قضا و قدر رکھے ہوئے، وہ آپ کی زندگی میں آتے ہیں اور اس کو آہستہ سے چپکے سے بدل دیتے ہیں. تو یہ کہ اب جو ہے یہ کہ اب اللہ ان کے سفر شروع ہوتا ہے، مچھلی بھول جاتے ہیں اور نیک بندے سے ملاقات ہوتی ہے، حضرت خضر سے ان سے علم سیکھنے کی درخواست ہوتی ہے. تو نیک بندہ کیا جواب دیتا ہے اور صبر کی شرط. تو ایک نوجوان خادم کے ساتھ حضرت موسیٰ چلتے ہیں، یہ ذکر یہ کہ انہوں نے کہا کہ بھئی کوئی کیا مجھ سے زیادہ بھی کوئی علم جانتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، ایک جو ہے خضر ہے وہ جانتا ہے. اور قرآن میں تو نام نہیں آیا، مگر جو حدیثوں میں آئے تو ہم اسی آتے خضر استعمال کر رہے ہیں. تو وہ نکلتے ہیں اپنے خادم کے ساتھ اور اس میں حکم آتا ہے کہ بھئی جو ہے مچھلی جو ہے اس کو جو ہے تم جو ہے وہ کر لو، سیک لو، اور اس کے بعد جو ہے اس کو کھاتے بھی رہنا. اور پھر وہ جو ہے جب مجمع بحرین آئے گا تو وہاں پر جو ہے یہ خود بخود جو زندہ ہو کے جو ہے پانی میں چلی جائے گی، تو وہیں پہ وہ آدمی تمہیں ملے گا، تو وہیں رک جانا. تو یہ اس کا ذکر ہے. تو آپ شدہ جی تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ میں چلتا رہوں یہاں تک کہ دو دریاؤں کے سنگم پہنچ جاؤں، جاؤں سے برسہ برس گزر جائیں. پھر جب وہ دونوں اس مقام پر پہنچے تو اپنی مچھلی فراموش کر بیٹھے. بس مچھلی دنیا میں ایک دریا میں سرنگ بنا کے، راہ بنا کے نکل گئی. پھر جب کچھ دور آگے بڑھے تو موسیٰ نے اپنے خادم فرمایا ہمارا توشہ لاؤ، بے شک ہم اس سفر میں نہایت ہی ماندہ و خستہ حال ہو گئے. خادم نے عرض کیا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا جب وہ شیطان کے پاس ٹھہرے تھے تو میں مچھلی کو بھول گیا اور شیطان نے مجھے یاد دلانے سے غافل کر دیا اور عجیب طور پر دریا میں چلی گئی. اس نے کہا یہی تو منزل تھی جس کی ہمیں جستجو دی، چلو ہم دوبارہ اس کے نقشے میں واپس لوٹے. تو انہوں نے اپنے بندوں میں ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی خاص رحمت سے نوازا، تو ہم نے اسے اپنے پاس سے علم لدنی عطا فرمایا تھا. علم لدنی ہوتا ہے جو ایکوائرڈ علم نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے.
تو اس کے نا یہ زیادہ غلط گمان یہی ہے کہ یہ فرشتے تھے، کیونکہ انہوں نے ایک بچے کو مارا بھی تھا، تو جو شریعت کے مطابق جائز نہیں تھا، مگر جو لدنی علم ہوتا ہے فرشتوں کا اس کے مطابق جائز ہوتا ہے، کیونکہ فرشتوں کو اجازت ہے کس کی جان لے کس کی جان نہ لے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ کہ میں جو کہ آپ کے ہمراہ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے اس علم سے بہرہ فرمائیں جو آپ کو سکھائے گا۔ انہوں نے فرمایا یقینا آپ میرے ساتھ صبر کی تاب نہیں لا سکیں گے، آپ اس چیز کے اوپر کیوں کر صبر کریں گے جس کے علم سے آپ کا واقف ہی نہیں۔ موسیٰ نے کیا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کی کسی بھی حکم کی خلاف ورزی نہیں ہوں۔ ابھی انہوں نے یہ ہوتا صابر پانے پر انشاءاللہ کا اور آپ کی کسی حکم کی خلاف ورزی کرنے پر انشاءاللہ نہیں کہا، تو ان کی پہلی قبول ہو گئی تو مگر دوسری قبول نہیں ہوئی۔ انہوں نے فرمایا بس اگر میرے ہمراہ رہنا چاہتے ہو تو مجھے سے کسی عمل کے بارے میں سوال نہ کیجو یہاں تک کہ میں خود اس کا تذکرہ نہ کروں۔ یہ جیسے ہم نے کہا کہ حضرت موسیٰ کی خواہش تھی کہ کسی اپنے زیادہ علم والے سے ملاقات کریں، تو اللہ نے بتایا وہ مچھلی کا بھول گئے، اور پھر جو تھا وہ دوبارہ مڑے اور پھر ان سے حضرت خضر سے ملاقات ہوئی، اور پھر انہوں نے کہا بھائی صبر کی شرط ہے تم میرے ساتھ چلو اور کچھ پوچھنا مت۔ تو حضرت موسیٰ حضرت خضر سے ملاقات کرتے ہیں۔ خضر جو ہیں عاملین قدر کے سردار تھے جو نیک لوگوں کی اور ان کے اہل کی قسمتوں کو تبدیل کرتے ہیں۔ اب یہ ہو سکتا ہے اب فرشتے تو ان کی عمر لامنتہا ہوتی ہے، تو یہ کہ ہو سکتا ہے وہ بھی ابھی بھی انہی کے سردار ہوں، ہمیں کچھ علم نہیں ہے اس کا۔ بس یہ خضر کہا جاتا ہے، کچھ حدیثوں میں روایت ہے کہ وہ گرین لباس پہنتے ہیں، تو یہ جو ہے کسی نے خیالی تصویر بنائی ہے، تو اس کے اندر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے وہ پوری زندگی میں دنیا میں پھرتے پھرتے ہیں، لوگوں کی نیک لوگوں کی ان کی اولاد کی قسمتیں فکس کرتے رہتے ہیں، ان کو بچاتے ہیں۔ یہاں علم سیکھنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور صبر کی جو ہے اہمیت اجاگر کی گئی ہے۔ دونوں سفر میں نکلتے ہیں تو پھر ان کو جو ہے تو اعتراض ہوتا ہے، پہلے کہ کشتی کے واقعے پر، پھر لڑکے کے واقعے پر، پھر دیوار پہ کرنے پر، تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں بھائی تمہاری جو ہے پھر حکمت سمجھاتے ہیں کہ کیا کس وجہ سے میں نے یہ کام کیے ہیں۔ اب جو یہاں پر جو ہے دوسرا سپارہ بھی شروع ہو رہا ہے، تو ہمارے پاس جو ہے یہ مستقل لائن اوپر کی راستے ہیں کہ کس طرح انہوں نے جہاز کے اندر جو ہے وہ کرا اور پھر جو ہے کسی بچے کو انہوں نے مار دیا۔ پھر باقی جو ہے ہم ڈسکس کریں گے اگلے اس کے اندر سپارے میں۔ تو پس وہ دونوں روانہ ہوئی، یہاں تک کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو اس نے اس پہ سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کیا آپ نے اس میں اس لیے چھید کر دیا کہ اس کے سواروں کو غرق کر دیں؟ بے شک آپ نے ایک عجیب کام کیا۔ تو انہوں نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم ہرگز میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟ انہوں نے کہا جو بات میں بھول گیا اسے مجھے نہ پکڑیے اور میرے معاملے سختی نہ کیجیے۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ایک لڑکے کو پایا تو خضر نے انہیں قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کیا آپ نے ایک پاک جان کو بغیر کسی جان کے بدلے قتل کر دیا؟ یقینا آپ نے بہت برا کام کیا۔ تو اب جو تھی اب یہ دوسرے سپارے میں شروع ہوگا، انہوں نے جواب دیا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ تو یہ ہم باقی جو ہے کل سپارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے، تو اس کا بھی آدھا جو ہے ہم انشاءاللہ کل کریں گے۔ یہ بھی باقی ہم جو کشتی کا واقعہ ہے شید کا، یہ بھی سب جو ہے پورا جو ہے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ حضرت خضر نے کشتی کو بے عیب کر ڈالا تاکہ ایک ظالم بادشاہ کے کارندے اس پر قبضہ نہ کر سکیں، وہ اپنے والدین پر یہ بھی دوسری واقعات ہیں جو ہم اگلے اس میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو ہمیں یہ ہوتی ہے کہ بہت ساری چیزیں بری لگتی ہیں، ناگوار لگتی ہے، مگر کوئی نہ کوئی اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، تو وہ جو ہے اللہ ہی جانتا ہے، اس پہ صبر کریں۔ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے جو ہم فکس نہیں کر سکتے اور دیکھیں اس میں اللہ کی مصلحت ہوگی، انشاءاللہ جو ہے آپ کو ایونچولی آپ ریئلائز کر لیں گے کہ اس میں کیا اللہ کا، ورنہ پھر آخرت میں جا کے آپ کو پتہ چلے گا۔ تو یہ کافی لمبا سپارہ تھا، جزاک اللہ خیر۔ آخری سلائڈ تک میرے ساتھ رہنے کا۔ انشاءاللہ کوئی فیڈ بیک ہو تو ضرور مجھے دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کل انشاءاللہ جو ہے 16ویں سپارے میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔